بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ناول نیو سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں جی ناول کی طرف۔ مجھے طلاق چاہیے، اوکے کا بٹن دبتی دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اس اسکرین کو دیکھا، جسے کہنے والا نظر بھی آ رہا ہو، لیکن ایک اجنبی نمبر کا بغور دیکھ کر رہ گیا۔ وہ 2 سال سے اس فون کال کا منتظر تھا۔ جب کسی اجنبی نمبر سے اس کا سیل بجتا تو وہ چونک جاتا، ذہن میں اس سے کیے جانے والے سوال دہراتا، دوسری طرف کسی اور کو موجود پا کر وہ دل کے اندر کہیں بہت اندر ایک درد محسوس کرتا۔ اور آج جب وہ بہت مصروف انداز میں بنا موبائل دیکھے اس نے کال لوکے کی تو دوسری طرف وہ تھی جس سے فقط ایک بار ملنے کے لیے وہ کتنی دعائیں مانگ چکا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ کیوں؟ آواز میں حیرت در آئی۔ ملے بغیر ہمارے بیچ یہ سب کیسے ہوگا؟ اسے لفظ طلاق نہ کہا، فون پر دوسری طرف سے اطمینان سے مشورہ دیا گیا۔ لیکن میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مگر کیوں؟ کیوں اور کیا؟ مجھے یہ سب نہیں پتا، بس مجھے یہ تم سے ملنا۔ اس کی ضدی طبیعت آج پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ مجھے آپ سے نہیں ملنا، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب آیا۔ پھر میں بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا، دیٹس فائنل۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ ہم دونوں کے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے مسٹر جسے ہم مل کر ڈسکس کریں۔ یہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھے فون پر طلاق دے دیں، ورنہ مجھے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور یقیناً اس سے زیادہ اچھی جگہ ہم دونوں کے لیے ملنے کی کوئی اور نہیں ہوگی۔ دوسری طرف سے یک لخت پھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ اس نے ایک بار پھر موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے دوبارہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے پوچھا تو دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ یو آر ناٹ مائی وائف۔ پختہ یقین تھا اس کے لہجے میں۔ آپ جو بھی کوئی ہیں میرے حالات سے واقف ہے، لیکن میری بیوی سے نہیں۔ اگر آپ میری بیوی کو جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میری بیوی کو غصہ بالکل نہیں آتا۔ دوسری طرف سے اس کی بیوی کی تکرار پر مزید چپ گہری ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو دوسری جانب سے لائن کاٹ دی گئی۔ یہ کون محترمہ تھی؟ میرے ساتھ کس قسم کا گیم کھیل رہی ہیں؟ وہ اتنا الجھ گیا کہ سامنے پڑی فائل میں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے سیکرٹری کو اطلاع دے کر وہ آفس سے نکلا۔ آن لو آکڑی بیوی ہے جڑی طلاق کران دے چکنا چاہ دی۔ آمن رضا سے ملو، یہ میرا نیو فرینڈ ہے اور اس پارٹی کا مہمان خصوصی۔ جنید کی بات پر مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ ایک انتہائی دلکش لڑکی کھڑی تھی۔ آمن، یہ میری وائف تانیہ جنید ہے۔ نائس ٹو میٹ یو، تانیہ نے مسکرا کر کہا۔ واؤ! آمن نے اسے بغور دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی اور ساڑی مکمل طور پر اس کا بدن چھپانے میں ناکام تھی۔ یو آر لکی جنید کہ تمہیں اتنی خوبصورت وائف ملی ہے۔ اس نے تانیہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تانیہ نے اسے ہاتھ ملایا، لیکن اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا اور مہمانوں کو دیکھ لوں، جنید نے مسکرا کر کہا۔ شادی شدہ خواتین کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان سے صرف باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کا انداز نہایت ہی بے باک تھا۔ تانیہ کو اس کی نگاہیں اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی۔ تانیہ نے کپڑے باندھ لگے نہیں خیال سے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ جنید مسکرا دیا اور تانیہ کو محسوس ہوا کہ آمن کی نظریں اتنی غلیظ نہیں ہے جتنی جنید کی مسکراہٹ۔ کیا یہ میرے گال پر کس کر سکتی ہے؟ اگر اس لمحے وہ تانیہ مراد ہوتی تو اس کے گال پر تھپڑ دے مارتی، لیکن تانیہ جنید بننے کے بعد اسی بےہودہ گفتگو پر اسے مسکرانا پڑتا تھا کیونکہ اس کے شوہر کا حکم تھا۔ بڑا لعنتی ہے، شوہر تو خبیث ہے ایسو ہے ادا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، جنید نے کہکا لگاتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ سینس آف ہیومر یعنی مذاق کی حس۔ کتنا بہترین نام دیا جنید نے بدبودار کیچڑ میں لپٹی ہوئی بات کو۔ وہ سوچ کے رہ گئی۔ جنید آگے بڑھ گیا اور وہیں کھڑی رہ گئی کیونکہ آمن رضا آج کی اس پارٹی کا مہمان خصوصی تھا اور بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی کا مالک بھی۔ اس کا بزنس پاکستان کے علاوہ کئی ممالک میں تھا اور جنید چاہتا تھا کہ آمن رضا اس کے ساتھ کام کرے، سو اب اپنی بہترین کمپنی تانیہ جنید کو آمن رضا کو دینی تھی۔ ہیلو محترمہ، کہاں گم ہے؟ آمن نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ چونکی۔ آمن نے پاس سے گزرتے ویٹر کو اشارے سے روکا، گلاس اٹھا لیا۔ جبکہ اس نے جوس لیا، وہ اس غلیظ چیز کو پینے کے لیے خود کو آج تک تیار نہیں کر پائی تھی۔ گھر سیٹ کر لیا آپ نے؟ فی الحال تو اپنے انکل آنٹی کے ساتھ ہوں، کلفٹن میں گھر ہے ان کا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر دیا۔ آمن رضا کلفٹن میں؟ وہ چونکی۔ کیوں؟ آمن رضا کے کلفٹن میں نہیں رہ سکتا؟ اس نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ آمن رضا، وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی بدلتی کیفیت پر حیران ہوا۔ شہلا ہاشم درانی کو جانتے ہیں آپ؟ اس نے اس یقین کے ساتھ پوچھا جیسے وہ نفی میں سر ہلائے گا، مگر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چونکا۔ آپ کیسے جانتی ہو میری خالہ کو؟ اس نے پوچھا اور تانیہ کو اپنے روئے روئے سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے گھر کی عمارت دھماکے سے اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس نے اتنی نفرت اپنے آپ سے کبھی نہیں محسوس کی جتنی اس وقت آمن رضا کو کمپنی دیتے ہوئے محسوس کری تھی، کیونکہ اس کمپنی کو عرف عام میں مردوں کو رجھانا کہا جاتا ہے۔ وہ اس وقت آمن رضا کو رجھانے کی کوشش کرتی تھی جو درانی پیلس کا مکین تھا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کے باعث پلکیں چکائی تھی۔ ہیلو آمن، اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتی ایک لڑکی آ کر آمن سے لپٹ گئی۔ ہیلو روشی۔ وہ دونوں گلے لگے ہوئے تھے۔ آمن کا گال روشی کے گال سے ٹچ ہو رہا تھا اور آمن کی انگلیاں اس کی کمر پر رینگ رہی تھی۔ وائٹ رنگ کی میکسی جو نیچے سے تو ایڑیوں پہ آ رہی تھی لیکن آستینوں کے ساتھ ساتھ کمر کا کپڑا بھی غائب تھا۔
रोशनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो आगे बढ़ गई। अगले चंद मिनट बाद दोनों डांस करने वाले पेयर्स में शामिल थे। तानिया, जुनैद आकर इसके सर पर दबी आवाज़ में थाड़ा तो इसने चौंक कर सर उठा। मैंने तुमसे कहा था कि आमीन को अच्छी तरह कंपनी देना, फिर तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? और रोशी को देखो कैसे इसके गले का हार बनी हुई है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते, और तुम भी जाकर जान पहचान बढ़ाओ ना। इसने गुस्से से कहा तो वो लब फेंच के रह गई। वो अब आमिन रज़ा का सामना भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके शौहर का ऑर्डर था। वो धीरे धीरे कदम उठाती आमिन रज़ा की तरफ आ गई। अरे तानिया, आपने बताया नहीं, आप कैसे जानती हैं मेरी आंटी अंकल को? इसे सामने पाकर आमिन रज़ा ने एक बार फिर पूछा। रोशी अब इसके बाजू में बाजू डाले शराब पीने में मगन थी। वो इन दोनों के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वो हमारे पड़ोसी थे। शादी से पहले हाशिम अंकल के दाएं वाला घर मेरा था। आपकी शादी को 3 साल हो रहे, जबकि अंकल आंटी तो भी 3 माह पहले अमेरिका से आए वहाँ पर। फिर आप इनकी पड़ोसी कैसे होगी, जबकि इस घर पर हमेशा ताला लगा रहता है? आपको पाकिस्तान आए कितने दिन हो चुके हैं? आज 8वां दिन है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इनकी पड़ोसी नहीं हो सकती? मैं अपने वालिदैन के घर आती जाती रहती हूँ। वो मुस्कुराई। हकीकत कैसे बताती कि कभी दुरानी पैलेस में बस जाने के लिए वो कितनी बेकरार रहती थी। फिर आप कब आई अपने घर, ताकि मैं दुरानी पैलेस में आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल कर सकूँ? इसने तानिया के आने के बाद चौथा क्लास खाली किया था। कभी नहीं। भला मैं वहाँ आने के काबिल हूँ? इसने सोचा। जब तुम बुलाओ, पीछे से जुनैद ने कहा। तानिया ने लब खींच ली। हालांकि जुनैद खुद भी इसके दुरानी पैलेस आने के खिलाफ था, मगर आमिन रज़ा के साथ बिजनेस भी ज़रूरी था। कल लंच पर आ जाओ, इसने फ़ौरन इनवाइट किया। ओके, जुनैद ने भी फ़ौरन जवाब दिया। रोशी, तुम भी आ जाना। आमिन अब रोशी को इनवाइट कर रहा था। सॉरी डियर, मैं कल मसरूफ़ हूँ। ओके। आमिन ने एक और ग्लास उठाया। तानिया मुसलसल इसके ग्लास गिन रही थी। ऐसा है आमिन कि मैं भी कल दोपहर में मसरूफ़ हूँ, अलबत्ता तानिया आ जाएगी। तानिया ने चौंक कर जुनैद को देखा। कल संडे था और जुनैद को कोई काम नहीं था, लेकिन इसके जाने से क्यों माजरत कर ली? तानिया जानती थी कि जुनैद यही चाहता होगा कि इसकी गैर मौजूदगी में आमिन खुलकर तानिया की कंपनी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। अपने शौहर के इन घटिया बिजनेस तरीक़ों से बहुत खिन्न आती थी, लेकिन आज आमिन रज़ा की वजह से इंतहा हो चुकी थी। एक मसनूई मुस्कुराहट भी इसके लबों पर ना आ सकी। ये तो और भी अच्छा है कि तुम भी मसरूफ़ हो। आमिन ने वो ग्लास भी खाली कर दिया। आमिन रज़ा तो घटियापन में जुनैद को भी पीछे छोड़ चुका था। इसका दिल तड़पा तो आंखें भीगी। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम था। जुनैद ने इनवाइट किया तो मैं आ गई। रोशी एकदम खड़ी हुई। मैं भी चलता हूँ, तुम्हारे बाद मेरे लिए इस पार्टी में कोई चाम नहीं। वो भी उठ खड़ा हुआ। ओके तानिया, कल मुलाकात होगी। वो बराह रास्त तानिया से बोला और पलट गया। कल ज़रा अच्छी तरह तैयार होकर जाना। पार्टी के इख्तिताम के बाद जुनैद ने बेडरूम में दाखिल होते हुए कहा, काश कल आने से पहले मैं मर जाऊँ। जिद्दां तो ज़िंदगी गुजारी है, इसने बेहतर तो वाकई मर जाऊँ। इसने बेबसी की इंतहा पर पहुंचकर सोचा, लेकिन कुछ नावारी से जुनैद के पसंदीदा सूट में दुरानी पैलेस जाना पड़ा। वेलकम, मैं आपका मुंतज़िर था। वो इसे अंदर लेकर आया, जहाँ शबीना और आंटी इसकी मुंतज़िर थी। दोनों ने इसे गले लगा लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शबीना ने बेसाख्ता इसकी तारीफ़ की। वो भी जानती थी लाइट और डार्क पर्पल कंट्रास्ट में आड़ा पजामा फ्रॉक, अपने बालों को रोल किए नफासत से किए गए मेकअप ने इसके हुस्न को 4 चांद लगा दी। अपनी खूबसूरती पर वो इतनी शर्मिंदा कभी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त इस घर में हो रही थी। वो लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठ के तभी कुछ देर बाद मुलाजिम और लवाजमात ले आए। मैम के लिए ऑरेंज जूस ले आओ, आमिर ने कहा तो इसने चौंक कर इसे देखा। कल पार्टी में इसने बात नोट कर ली थी कि वह शराब नहीं पीती। नौरीन, मेरा लंच कहाँ है? बाहर से आती आजी से भरपूर इस आवाज़ पर तानिया ने बेसाख्ता पहलू बदला। इसने गैर इरादी तौर पर अपना दुपट्टा अपने कंधों पर फैलाया, लेकिन टिश्यू का दुपट्टा इसकी उरियां बाजू छुपाने में नाकाम रहा। इसकी बेचैनी आमिर रज़ा ने बगौर देखी। आप चले, मैं लाती हूँ। दूसरी आवाज़ आई। मैं यही हूँ, आप ले आएँ, क्योंकि आप ठहरी मसरूफ़ खातून भूल गई तो बस। भूखे मरने का फ़िलहाल मेरा इरादा हरगिज़ नहीं है। कहने वाला लहजे शरारती था। ओफ़ो, बातें तो अच्छी कर लिया करे, नौरीन खफकी से बोली थी। जवाबन खामोशी छा गई। अरे भाई, आज चांद कहाँ से निकला है? शबीना से छोटा फुरकान अंदर आते हुए बोला। वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मुस्कुरा भी न सकी। अरे तानिया आई है। इसके पीछे हाशिम दुरानी थे। कैसी हो बेटा? जी ठीक हूँ। इसने बमुश्किल खुद को कंट्रोल किया, वरना जी चाह रहा था कि उठकर वहाँ से भाग जाए। बेगम साहबा, खाना लग गया। मुलाजिम ने आकर शैला आंटी से कहा तो वो सब उठकर बाहर आ गए। आपने बात की इससे? लंच के दौरान हाशिम दुरानी ने अचानक हाथ रोक कर शैला दुरानी को कहा। आप खुद कर लें, इसे देखते मुझे तो घबराहट होती है। आंटी ने चम्मच और कांटे से नफासत से खाते हुए कहा। नौरीन, ये मीना को बुलाओ। हाशिम दुरानी के जुमले पर तानिया के हलक से नवाला उतरना मुश्किल हो गया। बड़े साहब, छोटी बीबी घर पर नहीं है। नौरीन के जवाब ने इसकी सांस बहाल की। लेकिन अभी तो वो घर पर थी, तुमसे लंच के लिए कह रही थी। शबीना ने चौंक कर पूछा। वो सामने वाले बंगले के चौकीदार का बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, इसकी बैंडेज करने गई है। ओ नो, फुरकान ने कोफत से कहा। तानिया और आमीन के अलावा सभी के चेहरे पर बेजारी थी। जब वो लोग लंच के बाद लाउंज में आए तब वो अंदर दाखिल हुई। तानिया ने आमीन को बुरी तरह चौंकते हुए देखा तो इसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। ये मीना? हाशिम दुरानी की आवाज़ पर सर झुका आगे बढ़ती हुई लड़की जो आमिर रज़ा की निगाहों का मरकज़ थी रुक गई। यहाँ आकर बैठो। आपको मुझसे कोई काम है? इसकी निगाह इस हद तक झुकी हुई थी कि आमिर रज़ा को लगा इसकी आंखें बंद है। माथे से लेकर टखनों से ज़रा ऊपर तक इसकी वसी और इस सफ़ेद चादर, पैरों में सफ़ेद मोज़े और ब्राउन रंग के कपड़े के जूते। आमिर रज़ा ने बेहद ताज्जुब से इसे देखा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इन्होंने कहा तो आगे बढ़ी और मेज़ के पीछे नीचे बैठ गई। इस तरह बैठने से इसके कंधे और चेहरा दिखाई दे रहा था। ऊपर सोफे पर बैठो। हाशिम दुरानी ने नागवारी से इसे देखा। आपको मुझसे क्या काम था? इसकी नज़रें हनूज चुकी हुई थी।
انہوں نے کچھ دیر چپ رہ کر اس کے اوپر بیٹھنے کا انتظار کیا۔ مجھے 40 لاکھ روپے چاہیے، رضا آ جائے گا تو میں تمہاری یہ رقم تمہیں لوٹا دوں گا۔ انہوں نے لب بھینچ کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ میرے پاس صرف 10 لاکھ روپے ہیں، اگر آپ کے کسی کام آ سکتے تو میں آپ کو لا دیتی ہوں۔ اس کی نظر جھکی ہوئی تھی، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ 10 لاکھ روپے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم اور شیلا تو حقیقتاً اچھل پڑے۔ باقی پیسے کہاں؟ ہاشم نے پوچھا۔ میں نے خرچ کر دیے۔ 90 لاکھ روپے تم نے خرچ کر دیے، وہ بھی 3 سال میں؟ ان کی بات پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سوائے تانیہ کے اور آمن رضا کے لیے تو اس کا روح بھی ایسے حیرت تھا۔ میں تمہارا اور ماں کا خرچ بھیج رہا تھا نا، پھر تم نے 90 لاکھ کہاں خرچ کر دیے؟ جو آپ میرا اور دادی امی کا خرچ بھیجتے تھے وہی تو 10 لاکھ روپے کی صورت میں میرے پاس ہے۔ واٹ؟ ہاشم بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم نے پورے 1 کروڑ روپے خرچ کر دیے؟ لیکن کہاں؟ شیلا نے الجھن کے لیے پوچھا۔ ماما پاپا کی مغفرت کے لیے میں نے وہ رقم خیرات کر دی، بےحد اطمینان سے اس نے جواب دیا، اور پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ خیرات؟ ہاشم کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ شیلا اس لڑکی سے کہو یہاں سے جائے۔ ان کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ یمینا آؤٹ! فرقان نے غصے سے کہا۔ وہ آرام سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ہماری غلطی تھی ہاشم، کہ اسے ہم نے آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ جو کچھ وہ آپ کو نہ سکھا سکیں وہ سب کھول کر اس کے اندر ڈال گئے۔ شیلا نے دانت کچکچائے۔ اور شاید اس غلطی کا خمیازہ اب ساری زندگی بھگتنا ہے ہمیں۔ وہ نڈھال سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تو شیلا ان کی دلجوئی کے خیال سے پیچھے چلی گئی۔ آپ ہی نے یہ چیک دیا؟ چند لمحوں بعد نورین اندر داخل ہوئی تو فرقان نے اس کے ہاتھ سے چیک لیا اور چلا گیا۔ یہ کون ہے؟ آمن رضا ابھی تک سکتے میں تھا۔ تانیہ کا جی چاہے اسے بتایا کہ یہ کون ہے، مگر وہ چپ رہی۔ آمن رضا اگر ابھی تک بے خبر تھا تو یقیناً اسے جان بوجھ کر نہیں بتایا گیا تھا۔ تمہاری بیوی؟ شبینہ نے کہا تو آمن رضا اچھل پڑا، جبکہ تانیہ نے بھی تعجب سے شبینہ کو دیکھا۔ اگر ابھی تک نہیں بتایا گیا تو اب یہ اچانک بتانے کی کیا وجہ ٹھہری؟ لیکن یہ بات شبینہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے چہرے پر صاف صاف لکھا تھا۔ اس جیسی موزور لڑکی کو صرف آمن ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو شبینہ؟ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ چھوٹی عمر میں تم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ بچپن میں نکاح؟ مگر وہ کیوں؟ اس بار اس کے لہجے میں حیرت کم دلچسپی زیادہ تھی۔ اصل میں ماما کی ایک فرینڈ تھی، مسز رباب طاہر۔ وہ بے اولاد تھی اور انہیں یہ ننھی سی یمینہ بہت پسند تھی۔ انہوں نے اسے ماما سے مانگ لیا۔ انہوں نے ماما پاپا سے کہا کہ وہ اپنی ساری پراپرٹی یمینہ کے نام کر دیں گے، لیکن ماما ہچکچاہٹ کا شکار تھی کیونکہ وہ امریکہ سیٹل ہو رہی تھی۔ تب شمائلہ آنٹی نے کہا کہ آمن اور یمینہ کا نکاح کر دیتے ہیں تاکہ وہ کہیں بھی رہے، اسے یہیں آنا پڑے۔ اس تجویز پر سب راضی ہو گئے۔ اس طرح تمہارا اور یمینہ کا نکاح ہو گیا اور رباب آنٹی سے لے کر امریکہ چلی گئی۔ 10 سال تک ان کے ساتھ رہی، پھر ہم سب بھی امریکہ سیٹل ہونے کے ارادے سے وہاں چلے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اسی رات رباب آنٹی اور طاہر انکل کا قتل ہو چکا تھا۔ یہ قتل یمینہ نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا اور قاتل فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ آپ پولیس کو بتائیں گی وہ لوگ کہاں ہیں؟ پاپا نے اس سے پوچھا، لیکن یہ ہسٹیرک ہونے لگی۔ پھر پاپا نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن یہ تو اچھی خاصی سائیکو کیس بن گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس پر خاص توجہ دی جائے۔ لیکن اس وقت ماما پاپا اسٹیبلش ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے پاس تو بالکل وقت نہیں تھا۔ دادی امی کو پتہ چلا کہ مینا کی یہ حالت ہو چکی ہے، اب وہ اسکول بھی نہیں جا سکتی تھی، وہاں بھی عجیب بیہیو کرتی ہے۔ تو دادی امی نے پاپا سے کہا کہ اسے پاکستان بھیج دیں۔ تب ماما پاپا نے اسے پاکستان دادی امی کے پاس بھیج دیا۔ پھر پاپا نے اس کی پراپرٹی کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مینا کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے ہیں۔ گھر رباب آنٹی کے نام تھا اور وہ ان کے بوائے فرینڈ نے اپنے نام کروا کے ان کا قتل کر دیا، اور بزنس طاہر انکل کا تھا جو ان کی گرل فرینڈ نے اپنے نام کروا کے ان کا قتل کر دیا۔ یہ مینا 20 سال کی ہوئی تو اس کے وکیل نے پاپا سے کہا کہ وہ اس کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے، اور آج 3 سال بعد وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے سارا پیسہ خیرات کر دیا۔ شبینہ آمن کی بھابھی بھی تھی، اس کے بڑے بھائی ذیشان کی بیوی۔ تمہیں بھی یقین نہیں آ رہا نا کہ وہ 1 کروڑ خیرات کر سکتی ہے؟ وہ 1 کروڑ کیا 1 ارب بھی خیرات کرے، آئی ڈونٹ کیئر۔ میں تو صرف اس بات پر حیرت کر رہا ہوں کہ شی از مائی وائف۔ لعنت بھیجو اس کی شکل پر، تمہارے ساتھ وہ کہیں سے بھی سوٹ نہیں کرتی ہے۔ بھلا اس کا اور تمہارا کیا میل؟ شبینہ کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے بہت حقارت تھی۔ یہ تو سچ کہا شبینہ نے کہ دونوں کا کیا میل؟ یہ مینا اس کے نام کے معنی ہے سیدھی راہ پر چلنے والی، اور آمن گمراہی کی انتہا پر۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہوگی۔ ارے بیٹھو نا، شبینہ نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ آمن رضا بھی اسے دیکھنے لگا۔ پھر آؤں گی، مجھے کچھ ضروری کام تھا۔ وہ بغیر رکے باہر نکلی تھی جب اس نے یمینہ کو لان میں دیکھا تھا۔ وہ اپنے بڑھتے قدموں کو اس کے قریب جانے سے نہیں روک پائی۔ کیسی ہو یمینہ؟ وہ نیچے لان میں گھاس پر بیٹھی ننھے سے پودے کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھنے کا تکلف نہیں کیا۔ کیسا ہو سکتا ہے وہ شخص جسے انگلی پکڑ کر سیدھی راہ پر چلانے والا اس کا رہنما گمراہی کے راستے پر چل پڑے؟ یمینہ میں مجبور ہوں، وہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ یہ بہت بودی دلیل ہے۔ اس کے کہنے پر تانیہ ایک دم رونے لگی۔ اگر میں ایک دن جنید کی بات نہ مانوں تو وہ سزا کے طور پر کئی دن کے لیے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیتا ہے۔ جنید بیٹا چھین لیتا ہے، اسی لیے گناہ کرتی ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے یہ خوف نہیں آتا کہ اللہ عز و جل نے چھین لیا تو کیا کریں گی؟ یمینہ، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رونے لگی۔ آپ میرے سامنے مت آیا کیجیے، مجھے شرم آتی ہے ایسے شخص کو دیکھ کر جس کے دل میں اپنے جیسے ایک انسان کا خوف اس قدر ہے کہ اپنے رب سے دور ہو گیا۔ اللہ عز و جل کے آگے بھی یہ دلیل پیش کریں گے کہ آپ مجبور تھی۔ کیا مجبوری تھی؟ عشق کی، جو آپ کو جنید سے ہوا، گناہوں سے لتھڑے اس شخص کو
آپ پہلے سے جانتی تھی، آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ اسے بدل لیں گی، اس میں کیا آپ کی مجبوری تھی؟ ہو جاتی ہیں عورتیں، مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک دم چیخی تو یمینا نے تعصب بھری نظر اس پر ڈالی، پھر پودے کو دیکھنے لگی۔ تم بھی یمینا اب میرے جیسی زندگی جینے والی ہو۔ آمین رضا جنید سے زیادہ گم رہا ہے، وہ جنید سے زیادہ بد کردار بھی ہے، گھٹیا پن میں وہ جنید سے 10 ہاتھ آگے، وہ شرابی ہے، جواری ہے، وہ بہت برا ہے، بہت برا۔ اگر میں آمین رضا کو نہ بدل سکی تو میں خود کو بھی نہیں بدلوں گی۔ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ تانیہ کو دیکھا۔ تانیہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ میں دعا کروں گی کہ ایسا ہی ہو، حالانکہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ صرف اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ عز و جل آپ کو مزید اس راستے پر نہ چلائے۔ کہہ کر اس نے اپنا رخ دوبارہ اس پودے کی طرف کر لیا۔ تانیہ لمحے بھر وہاں کھڑی رہی، پھر پلٹی تو دم بخود رہ گئی۔ آمین رضا اس کے پیچھے کھڑا تھا اور پتہ نہیں کب سے کھڑا تھا، وہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھے۔ یمینا، آمین کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی، پھر کھڑی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے، یو آر مائی وائف۔ وہ ابھی تک حیران تھا، اس نے اس بات میں سر لایا۔ امیزنگ یار، جس لڑکی کو میں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں وہ میری بیوی ہے۔ وہ ہلکے سے ہنسا اور پھر سے بغور دیکھنے لگا، لیکن دیکھنے کے لیے تھا ہی کیا سوائے چادر کے، سفید چادر جس پر ریشم سے کئی کئی گلاب کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اس کی نظر جھکی ہوئی تھی، اس کے باوجود آمین رضا کی نظریں سے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اور مجھے یقین ہے آپ اس رشتے کو نبھانے کی بجائے ختم کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، اس کے لہجے میں بے پناہ اطمینان تھا۔ آپ کو اس بات کا یقین کیوں ہے؟ وہ مسکرا دیا۔ ہم دونوں میں کچھ بھی مشترک نہیں، ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ بات طے ہے۔ پھر ہمیں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی منزل کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اور ہماری منزلیں کیا ہیں؟ واللہ عالم، کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ پیچھے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر کافی دن گزر کے، پہلے بھی کوئی یمینا سے بات نہیں کرتا تھا، اس کا نام نہیں لیتا تھا، اب کو تو کوئی اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ آمین رضا کی فیملی آ گئی تھی۔ آمین نے جنید سے تانیہ کا گھر خرید لیا تھا۔ آمین کی بہن ترنم فرقان کی وائف تھی۔ میرے خیال سے ہمیں اب آمین اور یمینا کی شادی کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ذیشان اور ترنم کو اپنے گھر میں آباد خوش دیکھ کر مہینے بھر میں رضا عثمان کو اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کا خیال آیا۔ یہ مرحلہ سب سے مشکل تھا۔ انہوں نے یمینا کو ایک ہی بار دیکھا تھا، اگر غور کرتے اس پر تو یقیناً یہ نہیں کہتے۔ جبکہ میرا خیال ہے ہمیں یمینا اور آمین کے رشتے کو ختم کر دینا چاہیے، شمائلہ نے کہا تو انہوں نے چونک کر پہلے شمائلہ کو اور پھر شبینہ کو دیکھا۔ انکل، یمینا انتہائی عجیب قسم کی لڑکی ہے، آمین سے بالکل الگ۔ انکل، اس کی پرورش دادی امی نے کی اور ان کا بہت گہرا رنگ ہے اس پر، بلکہ خود دادی امی سے بھی کئی گنا آگے۔ دادی امی کو تو میں نے کبھی اتنی بڑی چادر مسلسل اوڑے ہوئے نہیں دیکھا جیسے وہ اوڑے رکھتی ہے۔ کسی پارٹی فنکشن میں شرکت نہیں کرتی، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے دادی امی ہماری سالگرہ وغیرہ میں شرکت کر لیتی تھی، لیکن اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے شبینہ کی بات کاٹ دی۔ ڈاکٹر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دماغ نہیں پھر سکتا، شمائلہ جل کر بولی۔ آمین جانتا ہے اسے، دیکھا اس نے یمینا کو دیکھ چکا اور انٹرسٹ بھی لے رہا ہے اس میں۔ ریئلی؟ حیرت سے انہوں نے شبینہ کو دیکھا۔ آپ خود بات کیجئے انکل، وہ اس کے پیچھے وقت پر بات کر رہا ہے۔ ایسا کرو تم آمین کو میرے روم میں بھیجو۔ وہ خود اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے روم میں تھا۔ پاپا، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں آؤ۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ شبینہ نے بتایا کہ تم یمینا میں انٹرسٹ لے رہے ہو۔ عجیب لڑکی ہے پاپا، سامنے والا نہ بھی چاہے تب بھی اس میں انٹرسٹ لے گا۔ اس کے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ وہ لڑکی تم سے الگ ہے، بلکہ بہت الگ ہے۔ کیسے گزارا ہوگا اس کے ساتھ؟ شبینہ نے مجھے بتایا کہ اپنی ساری پراپرٹی خیرات کر چکی ہے اور خالہ سے بھی زیادہ بیک ورڈ ہے۔ تو پھر تم کیسے اس حد تک انٹرسٹ لے سکتے ہو کہ شادی نبھانے کی باتیں کرو؟ انہوں نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ڈونٹ وری، میں اسے سیدھا کر دوں گا، کہیں وہ تمہیں سیدھا نہ کر دے۔ ان کے لبوں سے نکلنے والے اس جملے نے اس کی پیشانی پر ان گنت بل ڈالے۔ تانیہ سے ملے ہیں نا آپ؟ یہ اسی کا دکھایا ہوا راستہ جس پر محترمہ چل رہی ہیں۔ جب راستہ دکھانے والا بدل سکتا تو راستے پر چلنے والا کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس نے حقارت زدہ لہجے میں کہا تو پاپا اسے خاموشی سے دیکھنے لگے۔ پھر شام کو وہ دورانی پیلس آئے تھے، کوئی بھی اس رشتے پر گرم جوشی نہیں دکھا رہا تھا۔ رضا، تم غلطی کرو، اپنے گھر کا سکون درم بھرم کرو گے۔ آمین کی اور اس لڑکی کی کبھی نہیں بنے گی۔ ہاشم نے یہ سنتے ہی کہ وہ ڈیٹ فکس کرنے آئے فوراً کہا۔ ہاشم، بچی ہے وہ یار، وہ اگر ہماری انگلی زخمی ہوگی تو اسے کاٹ کر تو نہیں پھینکا جا سکتا، اس کا علاج کیا جائے گا۔ ایسے یمینا کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ زخم نہیں ہے رضا، ناسور بن چکا ہے، اسے کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ جانتا ہوں، اس نے اپنی ساری پراپرٹی خیرات کر دی، اور میری نظر میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹین ایج میں بچوں کو جو رہنمائی ملے وہ وہی کرتے ہیں۔ اب اس کا ٹین ایج ختم ہو چکا ہے، وہ میچور ہو چکی ہے، اور میں تمہیں یہ ایک پرانا واقعہ نہیں سنانا چاہتا ہوں، ایک نئی بات جو مجھے کل ہی پتہ چلی ہے۔ انہوں نے کہا تو شیلا نے لب بھینچ لیے۔ وہ اس گھر میں پکنے والا کھانا نہیں کھاتی، ہاشم نے کہا تو وہ بے اختیار مسکرائے۔ بہت سے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ باہر کا کھانا پسند کرتے ہیں، وہ اسی گھر میں اپنا الگ کھانا پکاتی ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی مسکراہٹ حیرانگی میں بدلی۔ یہی میں نے اس سے بھی پوچھا تھا، جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ میں اپنے بدن کو حرام نہیں کھلا سکتی۔ سن رہے ہو رضا، میری کمائی حرام ہے جو وہ اپنے بدن کو نہیں کھلا سکتی۔ ہاشم کی بات کہنے پر رضا نے لب بھینچ لیے۔ تم نے پوچھا نہیں؟ بلڈرز ہونے میں کیا حرام ہے؟ تم کیا سمجھتے؟ میں نے نہیں پوچھا ہوگا، وہ تلخ ہوئے۔ پھر کیا جواب دیا اس نے؟ آپ سود لیتے ہیں، سود حرام ہے۔ اب تم کہو میں کیا کہتا؟ ہاشم نے دیکھا۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اب جب وہ ڈاکٹر بن گیا تبھی سے اس بات کا خیال آ رہا ہے، بچپن سے لے کر تم نے اب تک اس پر جو خرچ کیا تبھی سے خیال نہیں ہے کہ حرام کمائی ہے۔ انہیں ایک دم غصہ آ گیا تو انہیں دونوں نے لب بھینچ کے
وہ 4 سال کی تھی جب ہم نے اسے رباب کو دیا تھا، وہ 15 سال کی تھی جب رباب کی ڈیتھ ہوئی اور وہ واپس ہمارے پاس آئی، تبھی میں نے اسے ماں کے پاس بھیج دیا۔ 8 سال بعد وہ خود واپس پاکستان آیا۔ اس عرصے میں نے اس کے اور ماں کے خرچ کے لیے جتنی بھی رقم بھیجی تھی وہ 10 لاکھ روپے ہیں، جو مجھے واپس کر چکی ہے۔ پھر اس نے خود کیا کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ماں کی پاک اور حلال کمائی سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ 19 سال کی عمر سے وہ خود جاب کر رہی ہے، لیکن کیا اس کی سیلری اتنی تھی کہ اپنی کار میں پیٹرول بھی ڈلوا سکتی؟ پھر اس نے میڈیکل کی تعلیم کیسے حاصل کی؟ وہ بھی شاید آج ہی یمینا کے ہر پہلو سے آشنا ہونا چاہتے تھے۔ وہ گاڑی استعمال نہیں کرتی، اس کے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف 5-6 کپڑے ہوں گے۔ آؤ میں تمہیں اس کا کمرہ دکھاؤں۔ ہاشم ان پر انکشاف کی بوچھاڑ کر رہے تھے، وہ اس کے کمرے میں آگے۔ دروازہ کھلتے رضا چکر آگے، پورا کمرہ خالی تھا۔ ایک طرف لکڑی کا ایک شیلف تھا، اس میں کتابیں تھی، اس کے ساتھ ہی نیچے گدا بچھا ہوا تھا، سرہانے تکیہ تھا۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں رہ رہی ہے؟ رضا شوق ہوئے۔ صرف آمن رضا سے طلاق کے لیے۔ آپ آمن سے کہیں بھائی کہ اسے طلاق دے دے۔ شیلا نے واپس آتے ہوئے پہلی بار لب کھولے، لیکن ان کے لب بھینچ گئے، کیونکہ وہ اپنے لاڈلے کو بہت اچھے سے طرح جانتے تھے۔ اگر آمن رضا کے علم میں یہ سب کچھ تھا تو وہ کبھی طلاق نہیں دے گا، کیونکہ وہ چیز وہی پسند کرتا تھا جو سب سے الگ، اور یمینا اس کی زندگی میں آنے والی سب سے الگ لڑکی تھی، بلکہ بہت الگ لڑکی تھی۔ میں یمینا سے ملنا چاہوں گا، کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا تو ہاشم نے گہرا سانس لیا۔ مطلب تم اور تمہارا بیٹا نہیں سمجھے؟ اینی وے یہ تمہارا پرابلم ہے، لیکن یہ توقع مت رکھنا کہ میں اس کے کسی بھی فیل کا ذمہ دار ہوں گا۔ تم لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، یہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گی، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، لیکن اس وجہ سے شبینہ یا ترنم کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ میں آمن تک تمہارا یہ فیصلہ پہنچا دوں گا۔ فی الحال یمینا کہاں، اسے بلاؤ۔ انہوں نے کہا تو ہاشم اٹھ کر چلے گئے۔ شیلا نے نورین سے کہہ کر اسے بلوایا اور خود چلیں گی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی۔ السلام علیکم۔ وہ ٹیبل کے پیچھے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ اپنی زبان سے ادا ہونے والے لفظ انہیں خود کو ہی اجنبی لگ رہے تھے۔ میں آپ کی رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے آیا تھا آج، وہ کہہ کر اسے دیکھنے لگے۔ آپ غلطی کریں، آمن میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کا سر اٹھا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ آمن اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، آپ اپنا فیصلہ کیجیے۔ میری طرف سے فیصلہ آپ کریں۔ اگر میں آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ ایسے شخص سے میری شادی کرتے جس کے پاس مجھے کھلانے کو ایک روٹی نہ ہوتی، دنیاوی عیش و آرام اس کے خواب میں بھی گزرے نہ ہوتے؟ یقیناً آپ اس سے میری شادی ہرگز نہ کرتے، لیکن اگر میں اس کے پیار میں مرنے لگتی تو آپ پہلے اس شخص کو اپنے لیول پر لاتے، اسے اس قابل کرتے کہ وہ مجھے دنیا کی تمام عیش و آرام مہیا کر سکے، پھر آپ اس سے میری شادی کرتے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں ان سے مخاطب تھی، اس کی بھویں چادر میں تھی۔ اس کی آنکھوں کا کیا رنگ تھا وہ نہیں دیکھ سکے، لیکن ایک چیز جسے دیکھنے کے لیے کسی مشقت کی ضرورت نہ تھی وہ تھی اس کا اطمینان، اس کے چہرے پر پھیلا سکون۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، وہ الجھے تھے۔ میں نے آپ کو آپ کے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کا بیٹا میرے لیول کی چیز نہیں، یا تو اسے میرے لیول پر لے آئیں یا پھر اس نکاح کو ختم کر دیں۔ اس کے دو ٹوک انداز پر انہوں نے بے اختیار پہلو بدلا۔ اگر میں کہوں کہ میں دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا پھر؟ ان کے کہنے پر وہ چپ رہی۔ اوکے، میں کوشش کروں گا آپ آمن کے ساتھ خوش رہیں۔ طویل خاموشی سے اکتا کر وہ کھڑے ہوئے۔ دعاؤں کے بغیر کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کہہ کر وہ ان سے پہلے باہر نکل گئے اور وہ سن کھڑے رہ گئے۔ دعائیں تو شاید انہوں نے کبھی مانگی نہ تھی اور مانگنے کی انہیں ضرورت بھی نہ تھی۔ انہیں بن مانگے سب کچھ مل رہا تھا، اس لیے وہ بھول گئے تھے کہ اللہ عز و جل سے دعا مانگنے کے لیے کسی ضرورت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ آمن، شی از ویری ڈفرنٹ گرل، تم اس کے ساتھ واقعی نہیں رہ سکتے۔ کچھ دیر کے بعد وہ آمن رضا کے روم میں تھے۔ یہ فیصلہ مجھے کرنا پاپا۔ وہ صوفے پہ بیٹھے تھے، وہ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ آمن، ہاشم نے مجھے اس کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں اور شاید بہت زیادہ ہم سے پوشیدہ بھی ہیں۔ ایسی لڑکی کسی بھی طرح ہماری سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتی۔ اوفو پاپا، آپ اتنا کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا۔ آمن، میرے خیال ہے تم اسے طلاق دے دو۔ وہ سنجیدہ تھے، وہ حیرانگی سے بغور دیکھنے لگا۔ آمن، وہ لڑکی بچپن میں ہی اب نارمل رہی ہے، اس کی جو حالت ہوتی تھی وہ ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں۔ تم اس سے کبھی نبھا نہیں کر سکو گے، تم نے اس کے لیے جو بھی پلاننگ کر رکھی ہو یہ طے ہے کہ ناکامی تمہیں ہی ہوگی۔ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں پاپا؟ میں تمہیں صرف سمجھا رہا ہوں، آگے تمہاری اپنی مرضی۔ وہ کھڑے ہو گئے، وہ لب بھینچے جاتا دیکھتا رہا۔ کیا چیز ہو تم یمینا، اس نے بے اختیار سوچا۔ وہ 15-20 دن شیلا آنٹی کے گھر رہا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ الگ کھانا پکاتی، یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوتی تھی کہ وہ 5-6 گاڑیوں کی موجودگی میں بس سے آتی جاتی تھی۔ اس کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ چاہتی تو کسی اچھے ہاسپٹل میں جاب کر سکتی تھی، لیکن وہ اکثر سرکاری ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی۔ شام کو یمینا اپنی میڈیکل اسٹوڈنٹ کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں، اس لیے دیر سے گھر آتے ہیں۔ یمینا کا پوچھنے پر نورین نے یہ اطلاع دی تھی اس کے کمرے میں کوئی سامان نہیں تھا، اس کے پاس 5-6 کپڑوں سے زیادہ کپڑے نہ تھے، وہ نیچے زمین پر سوتی تھی۔ یہ کسی مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی نہیں تھی، یہ اس گھرانے کی لڑکی تھی جس کا باپ کروڑوں کماتا تھا، جس کی ماں ہزاروں لاکھوں لٹاتی تھی، جس کے بہن بھائی ٹپ کے نام پر سینکڑوں روپے دیتے تھے۔ وہ لڑکی چند ہزار کے لیے پورے مہینے کئی نوکریاں کرتی تھی۔ اس کا یہ مطلب تھا وہ لڑکی سچ مچ میں عجیب ہے۔ میں اگر آمن کو نہیں بدل سکی تو میں خود کو بھی نہیں بدلوں گی، پورا اعتماد لہجے میں کہتی وہ آمن رضا کو چیلنج کر گئی تھی۔ وہ تانیہ کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ اس نے ان دونوں کے بیچ ہونے والی گفتگو کا لفظ پر لفظ سنا تھا، اور یہ بات اسی وقت اسے سمجھ آئی تھی کہ تانیہ بار بار کیوں بے چین ہو رہی تھی۔ یقیناً اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یمینا کا سامنا کرنے سے جھجک رہی تھی۔ پھر تانیہ وہاں سے چلی گئی تو اس نے یمینا کو پکارا۔ وہ پلٹی، پھر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی جو ملاقاتیں ہوئی، اس کا انداز گفتگو یہی تھا۔ وہ اسے زج کرنا چاہتا تھا۔ یمینا کے چہرے پر جتنی نرمی تھی اس کے لہجے میں اتنی ہی سختی تھی، اور اس کا تقاضا یہی تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔
میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا. ابھی 5 دن پہلے ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی. آپ نے مجھ سے شادی کرنی، مجھے بدلنے کا فیصلہ کر لیا. اس نے فوراً کہا. منظر جھکا کر بات کرتی تھی، سر جھکا کر نہیں. اس لیے اس کے چہرے کا ہر تاثر سامنے والے کو واضح نظر آتا تھا، اور اس وقت اس کا چہرہ آمن کے بچکانہ فیصلے کا مذاق اڑا رہا تھا. جو سمجھنا سمجھو، آئی ڈونٹ کیئر. وہ باقی چڑھ گیا. وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا اور اپنے فیصلے پر مضبوطی سے قائم تھا، حالانکہ کوئی بھی اس کے فیصلے سے خوش نہیں تھا، اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. اچھا دیکھنے کدی جیت تو ہوندی. یہ پیسے تم شاپنگ کر لو جا کر. انہوں نے اسے بلوایا تھا. کس چیز کی شاپنگ؟ وہ ابھی تک کھڑی تھی. میز پر رقم رکھی تھی جسے دیکھتے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ 2-2.5 لاکھ روپے. تمہارے کپڑوں کی شاپنگ، تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، اگلے ہفتے تمہاری رخصتی ہے. میں نے شاید آپ کو منع کیا تھا. اس کے چہرے سے اس کی ناگواری کا پتہ کرنا مشکل تھا. آمن نہیں مان رہا. انہوں نے گہرا سانس لے کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، لیکن بیوقوف بھی بہت تھی، جو آمن رضا جیسے لڑکے سے شادی سے انکار کرتی، جسے رشتہ جوڑنے کے لیے صرف لڑکیاں نہیں، ان کے خاندان والے بھی بے چین تھے. وہ بہت گڈ لکنگ اور شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا. باپ سے الگ بھی اپنا بزنس کر رہا تھا. خوش قسمت اس قدر تھا کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تو وہ سونا بن جاتی. لوگ اس سے بات کرنا بھی فخر سمجھتے تھے. جس لڑکی سے وہ خود شادی کرنا چاہتا تھا وہ انکار کر رہی تھی. یمینا کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا تو تمہارا خیال بھی رکھے گا. لڑکیاں تو اسے ہم سفر کے خواب دیکھتی ہیں، اور تم اتنے اچھے شخص کو ٹھکرا رہی ہو. ان کی بات وہ یوں مسکرائی جیسے چھوٹے بچے کی بے وقوفانہ باتیں سن کر بڑے مسکراتے وہ جذبز ہو گئی. نہ کرے وہ میرا خیال، میں اسے کبھی نہ ٹھکرا دیا اگر وہ نیک ہوتا. تم کچھ بھی چاہو، تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی. ہاشم درانی جو ابھی آئے تھے دھاڑتے ہوئے بولے. میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی. پہلے کیوں نہیں دفعہ ہو گئی اس گھر سے؟ شمائلہ کو بھی غصہ آ گیا. کیونکہ پہلے مجھے لگا کہ مجھے طلاق دے دے گا تو میں باقی زندگی کسی اچھے شخص کے ساتھ گزاروں گی. اب جب کہ ایسا نہیں ہے تو میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں گھر سے چلی جاؤں. میں اس کے نکاح میں رہ سکتی ہوں لیکن اس کے گھر میں نہیں. اگر ان سب کا غصہ عروج پر تھا تو اس کا اطمینان بھی قابل دی تھا. رہنا تو تمہیں میرے ساتھ میرے گھر پر ہوگا. اپنے بہت قریب سے آتی اس آواز پر وہ چونکی. پھر آمن رضا کو اپنے سے ایک قدم کے فاصلے پر دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا. انکل میں یمینا کو شاپنگ کے لیے لے جا رہا ہوں. اوکے، انہوں نے جواب دیا. اس نے اس کے بازو سے پکڑ تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لیا. اس نے کار کی فرنٹ سیٹ پر اسے پٹکنے کے انداز میں بٹھایا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بھاگ گیا. چلو ڈارلنگ، تمہیں شاپنگ کروا کے لاتا ہوں. اس نے اس کا گال تھپ تھپایا. اس نے تیزی سے چہرہ باہر کی طرف گھما لیا. پھر آمن رضا اسے ایک بوتیک میں لایا تھا. اس نے اسے وہاں سے 2 سوٹ دلائے، لیکن دونوں میں اتنا کپڑا نہ تھا کہ اس کے بدن کو پوری طرح سے ڈھک پاتا. وہاں کے سیلس مین اسے جس طرح دیکھ رہے تھے وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا. وہاں پھرنے والی خواتین کے لیے اس کی چادر نے اسے 8واں چوپا بنا دیا تھا، جبکہ وہ خود مسلسل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد لب کر رہی تھی. اور آمن رضا کے کانوں تک اس کی ہلکی سی آواز بخوبی پہنچ رہی تھی. ڈونٹ وری یمینا ڈیئر، آپ اب ان لوگوں میں شامل ہونے والی ہیں. اس نے کہا تو اس کے ورد کرتے لب رک گئے. بہت مضطرب ہو کر اس نے نچلا لب کاٹا. آمن رضا کو اس کا یوں پریشان ہونا بہت اچھا لگا. پھر وہ بوتیک سے باہر نکلی تو اس نے اس مصیبت سے جان چھوٹنے پر شکر ادا کیا، لیکن اس پر آنے والی پہلی مصیبت تھی آخری نہیں. آؤ کچھ کھلاتا ہوں تمہیں. وہ پچھلی سیٹ پر پیکٹ رکھتے ہوئے سیدھا ہوا. گھر چلیے. وہ فوراً فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی. واقعی گھر چلتے ہیں. وہ مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے. تمہیں کھانے کی ضرورت ہے بھی نہیں، کیونکہ تم بہت سمارٹ ہو. نہ صرف سمارٹ ہو بلکہ بہت خوبصورت بھی ہو. ان کپڑوں میں تو تمہاری خوبصورتی شاندار لگے گی. تم دیکھنا تمہارے ایسے پوز بنواؤں گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گی کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور. وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہوا شدید ناگواری کی لپیٹ میں اسے سن رہی تھی. گھر کے پورچ میں گاڑی رکی تو وہ لمحہ بھر کے رکے بغیر اپنے کمرے میں آگے. کچھ ہی لمحے کے بعد نورین وہ پیکٹس اٹھا لے. آمن صاحب نے بھجوائے آپ بھی؟ نورین نے کہا تو اس نے لب پھینچ کر ان پیکٹس کو دیکھا، جبکہ نورین نے بہت دکھ کے ساتھ اسے دیکھا. پچھلے 5 سال سے وہ یہاں کام کری تھی. یمینا سے اسے بہت محبت تھی. خود یمینا بھی فخریہ سے اپنی چھوٹی بہن کہتی تھی. تم جاؤ نورین، اس نے کہا تو پلٹ کر چلی گئی. تب وہ اٹھی اور ان پیکٹس کو اٹھا ان کپڑوں کو دیکھنے لگی. اے اللہ عز و جل، میرے مالک، اگر مجھے اس امتحان میں ڈال رہا تو مجھے اس میں کامیاب ہونے کی سعادت بھی نصیب فرما. اے میرے مولا، مجھے گمراہ نہ کرنا. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں. مجھے حد سے زیادہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ کرنا. میں تیرا خوف دل میں رکھتی ہوں. میرے دل میں کسی اور کا خوف پیدا نہ کرنا. کہیں میں کسی اور کے خوف سے گناہ کر بیٹھوں اور تجھے کھو دوں. میرے مالک، مجھے سنبھال لینا. مجھے گمراہ مت کرنا. اے میرے اللہ عز و جل، مجھے ہمت عطا کرنا. مجھے ہمت عطا کرنا. وہ ہاتھ اٹھائے گریہ زاری کر رہی تھی. وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن آنسو جاری تھے. اپنے آنسو صاف کرتی وہ اٹھی. ان کپڑوں کو ڈبے سے نکال کر واش روم میں لے آئی. پھر واپس کمرے میں آئی. موم بتی اور ماچس لے کر موم بتی جلائی اور اسے لے کر واش روم میں آ گئی. جلتی ہوئی موم بتی اس نے ان کپڑوں پر ڈال دی. چند لمحوں میں ان کپڑوں نے جلنا شروع کر دیا. وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر آگے بڑی. فرسٹ ہونے والا تیزاب اٹھا اور اس کا ڈھکن کھول دیا. تیزی سے گیس باہر نکلی تو اس کی بدبو نے اسے بوتل پیچھے کرنے پر مجبور کر دیا. بوتل کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا. اس نے بوتل دوبارہ اپنے قریب کی اور پھر پیچھے کر دی. اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ تیزاب اپنے چہرے پر ڈال لیتی. اللہ بی بی ہٹ جا. میرے اللہ، مجھے ہمت دے کہ میں اس چہرے کو بگاڑ سکوں. بے شک یہ چہرہ تو نے بنایا، لیکن اس کی میں بےہودہ نمائش نہیں لگا سکتی. مجھے ہمت دے میں یہ چہرہ بگاڑ لوں یا پھر اس کی نمائش لگانے والے کو ناکام کر دے. اس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا.
اس نے لب اور آنکھیں بھینچ کر بند کی تھی جب بھی بوتل کسی نے اس کے ہاتھ سے لے کر پھینکی تھی۔ بس لمحے بھر میں ہو گیا تھا سب کچھ۔ اگر ایک لمحے کی دیر ہوتی تو تیزاب اس کے منہ پر، ناکامی کا تھپڑ کسی اور کے منہ پر، لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ تیزاب فرش پر، عامر رضا کا تھپڑ اس کے منہ پر۔ اوئے ہوئے، اسٹوپڈ ایڈیٹ، یو فول! عامر کا یہ سوچ کر دماغ معاف ہو رہا تھا کہ اگر اسے ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا۔ وہ تو بس اسے یوں ہی دیکھنے چلا ہے۔ واش روم سے آتی بدبو اور دھوئیں نے اسے چونکا دیا۔ واش روم کا دروازہ کھولا تھا۔ اس نے تیز قدموں سے کمرے کے دروازے سے واش روم کے دروازے تک کا سفر طے کیا اور اگلے پل وہ تھک سے رہ گیا جب اس نے اسے اپنے منہ پر تیزاب ڈیلتے دیکھا۔ کیا کری تھی تم؟ بولو، کیا کری تھی؟ وہ دونوں بازو سے پکڑے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، اس کے لب کپ کپ آ رہے تھے، اس کا چہرہ خون رنگ ہو رہا تھا اور اسے لب بھینچے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتی۔ میں یہ بیہودہ کپڑے پہن کر کسی بھی قسم کی نمائش نہیں کروں گی۔ آپ کو میں بہت خوبصورت نظر آتی ہوں نا، اس لیے میں اپنا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، اب صرف رخصتی باقی ہے جو اگلے ہفتے۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہو چکی ہے، اب صرف رخصتی باقی ہے جو اگلے ہفتے نہیں بلکہ آج ہی ہوگی۔ اور رہی ان کپڑوں کی بات جو تم نے جلا دیے اور تو تم سمجھ رہے ہو تو ان سے تمہاری جان بھی چھوٹ گئی، تو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں ابھی اسی وقت ایسے کپڑے لاؤں گا اور تمہیں ان میں لے کر جاؤں گا۔ یہ تمہاری چادر جو تمہیں چھپائے رکھتی ہے نا، اسے تم خود اپنے ہاتھوں سے اتارو گے۔ آپ کی طبیعت خراب ہے، جا کر آرام کریں۔ عامر رضا کو اس کا لہجہ اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہو۔ یقیناً دماغ کہنے کی بجائے طبیعت کہہ رہی تھی۔ عامر رضا نے اسے گھور کر دیکھا، اس کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ عامر رضا اس کی آنکھوں کا رنگ نہیں دیکھ پایا، اس کے اندر ایسی کوئی خواہش بھی نہیں تھی۔ ابھی تم اپنے ہاتھوں سے ہی چادر اتارو گے۔ یہ اس کی خواہش تھی اور یہ پوری ہونے والی تھی۔ پھر اس نے اس کی چادر کا پلو پکڑ کر جلتے ہوئے کپڑوں پر رکھا۔ چند لمحوں بعد چادر کے پلو نے آنکھ پکڑ لی۔ عامر رضا پوری یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ چادر اتار پھینکے گی۔ اس کا چہرہ تیزی سے مسخ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنی چیخوں کو دبانے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ چند پل میں عامر رضا چونک کے وہ چکرا رہی تھی۔ اگر عامر رضا اسے اپنے سخت گرفت میں نہ لیتا تو تیزاب پر جا گرتی۔ عامر رضا نے بوکھلا کر اس کے سر سے چادر کھینچی اور نیچے پھینک دی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی لیکن اس نے اپنی چادر نہیں اتاری تھی۔ چادر بےحد موٹی، وسیع اور عریض تھی، اسی لیے آگے اس کے کپڑوں تک نہ پہنچ سکے۔ عامر رضا نے لب بھینچتے ہوئے اسے دیکھا جسے پہلی بار وہ بنا چادر کے دیکھ رہا تھا۔ جو اس کی بیوی تھی، اس کی باہوں میں بہت سی لڑکیاں بہت بار آئی تھیں۔ اس کی کبھی بھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی تھی جو اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت کو کوئی نام بھی نہیں دے سکا۔ یمینا! اس نے اسے ہلایا اور پھر اسے لے کر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا جس میں وہ خود ٹھہرا ہوا تھا، کیونکہ یمینا کے کمرے سے بھی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ روم فریزر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کے اس نے اس پر انڈیل دی۔ 1 منٹ اسے لب بھینچے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، وہ بڑبڑاتے ہوئے پلٹا۔ نیچے لاؤنج میں شبینہ ترنم موجود تھی۔ کیا عامر؟ ترنم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ یمینا بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ بکھلاہٹ میں یہ بھی بھول گیا کہ اس کے پاس موبائل ریسیور اٹھا کر وہ قریب موجود ڈاکٹر کو فون کرا تھا۔ کیوں؟ وہ دونوں چونک گئے۔ کیا ہوا؟ اس نے کپڑے جلا دیے، میں نے تھپڑ مارا تو بے ہوش ہوگی۔ او نو، ڈرامہ کری ہوگی، شبینہ نے کہا۔ اوفو، تم لوگ چپ ہو جاؤ، میں پہلے ٹینس ہو رہا ہوں۔ تینوں نے چونک کر عامر رضا کو دیکھا۔ بڑی بڑی باتوں کو چٹکی میں اڑاتے والا عامر رضا ٹینس ہو رہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں اسے، شیلا لاؤنج سے پلٹی۔ اپنے فیصلے پر ایک بار پھر نظر ثانی کر لو۔ ابھی وہ رخصت نہیں ہوئی تو تم ٹینس ہو رہے ہو، اور اگر رخصت ہوئی تو شاید تم پاگل ہو جاؤ گے۔ ترنم کی آواز پر انہوں نے گہرا سانس لیا، اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ تم ہوش میں کیسے آئی؟ اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر وہ چونکی۔ وہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی دونوں آنکھیں دبا رہی تھی۔ میں ساری عمر کے لیے تو بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ کہنا چاہتی تھی لیکن چپ رہی۔ اس کے ہوش میں آنے کی وجہ یقیناً ٹھنڈا یخ پانی تھا۔ سردی کے باعث اس نے خود پر کمبل ڈال لیا۔ تم نے وہ کپڑے جلا دیے؟ چند پل چپ رہنے کے بعد انہوں نے پوچھا۔ جی، اس نے اس طرح جواب دیا جیسے اس نے قابل فخر کارنامہ انجام دیا۔ اتنا اچھا لڑکا تمہیں مل رہا ہے، اسے ٹھکرا کر کیوں ناشکری کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری اس حرکت سے کیا ہوا ہے؟ 2 خاندانوں کے بیچ ریلیشن خراب ہو رہا ہے۔ آخر تم کیوں اتنی خود غرضی دکھا رہی ہو؟ خود غرضی؟ اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے حیرت سے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ چونک سی گئی۔ تمہاری بیٹی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ 4 سالہ یمینا کو پیار کرتے ہوئے رباب اکثر کہا کرتی تھی اور وہ مسکرا دیتی۔ 20 سال بعد وہ بھول چکی تھی کہ ان کی بیٹی کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کی ریلیشن شپ خراب کرنے کا باعث ہوں اور میری خود غرضی ہے تو آپ صحیح سمجھتی ہیں۔ آپ لوگوں کے ریلیشن درست رکھنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں بنانا ہے۔ وہ نظر جھکائے کہہ رہی تھی مگر وہ ساکسی سے تک رہی تھی۔ اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں عامر رضا کو ٹھکرا کر کسی ناشکری کی مرتکب ہو رہی ہوں تو بھی آپ صحیح سمجھتی ہیں۔ مجھے اس جیسا گناہ گار شریک سفر نہیں چاہیے، مجھے نیک انسان چاہیے۔ اگر آپ لوگ میرے پر زبردستی کریں گے تو میں گھر چھوڑ دوں گی۔ چلو چھوڑ کے دکھاؤ یہ گھر۔ عامر رضا اندر آیا تھا، اس نے اپنے کمبل کو مزید اوپر کیا۔ آنٹی میں اسے ابھی اور اسی وقت لے جا رہا ہوں۔ عامر بیٹا غصہ مت کرو، 1 ہفتہ باقی ہے، پھر رخصتی ہو جائے گی۔ 1 منٹ بھی نہیں رکوں گا میں، 1 ہفتہ تو دور کی بات ہے۔ کہتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ پھر اس نے ویسا ہی سوٹ اس بوتیک سے منگوایا جو وہ جلا چکی تھی۔ ساتھ ہی بیوٹیشین کو بھی بلا لیا۔ 1 گھنٹے بعد تم میرے بیڈ روم میں ہوگے، اب وہیں ملیں گے، گڈ بائے۔ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتا عامر رضا پلٹا اور شیلا نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ میں کسی بھی گناہ کا حصہ نہیں بنوں گی، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ مجھے میرے اللہ عز و جل سے دور کرنے کی کوشش کو میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ کیسے کرو گی تم ایسا؟ اس کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی۔ میرا مولا عز و جل مجھے خود ہمت دے گا، اس نے کہا تو وہ لب بھینچے سے دیکھے گیا۔ اس کا دھیان رکھیے گا یہ کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ اس نے ابھی اپنا چہرہ تیزاب سے جھلسانے کی کوشش کی تھی۔ عامر رضا کی بات پر شیلا چونکی جبکہ وہ باہر نکل گیا۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ انہوں نے پوچھا۔ جواباً وہ چپ رہی۔
بتاؤ نا کیوں تیزاب سے اپنا چہرہ جھلسانے کی کوشش کی تم نے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ میں ہر وہ کام کروں گی جو گناہوں سے مجھے دور رکھ سکے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ چونکی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہیں پڑھ لو نماز، میری چادر اور جائے نماز میں نورین سے یہی منگوا دیتی ہوں۔ انہوں نے انٹر کام پر نورین کو اندر بلایا اور واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آج وہ اسے پہلی بار بغیر چادر کے دیکھ رہی تھی۔ 15 سال کی عمر میں جب وہ امریکہ میں تھی تب اس کے بال شولڈر کرتے، لیکن اب کمر سے نیچے اس کی بندھی ہوئی چٹیاں پہنچ رہی تھی۔ اس کی رنگت میں گلابی پن تھا، وہ اسے دیکھے گئی۔ یمینا کی چادر اور جائے نماز لے آؤ۔ نورین کی آمد نے ان کے ارتکاز کو توڑا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نورین نے ان کی بات پر چونک کر یمینا کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن رہ گئی۔ اگلے پل وہ ایک گہرا سانس لے کر کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی چادر اور جائے نماز لے آئی تھی۔ یمینا واش روم سے وضو کر کے آئی، پھر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کے دیر تک اس نے دعا مانگی اور اگلے پل وہ چونک گئی۔ اس نے جائے نماز بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود لیٹ کی، کمبل خود پر اٹھا لیا۔ کیا ہوا؟ وہ بے اختیار بولی۔ میری نیند کا ٹائم ہو رہا، آپ یہاں سے تو باہر جانے نہیں دیں گی مجھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ یہیں سو جاؤں، اس نے کہا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ بے خبر سو رہی تھی۔ پریشانی کی وجہ سے میری بھوک پیاس بھی اڑ گئی اور اتنے آرام سے سو گئی، وہ حیران ہوئی۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ ڈرامہ کریے، اسے سوتا سمجھ کے میں اسے اکیلا چھوڑ دیں، کچھ کر بیٹھے یا یہ گھر چھوڑ دے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ سوچ آتے ہی وہ رک گئی۔ اسے سوئے ہوئے بمشکل 20 منٹ ہوئے تھے کہ آمن رضا آ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں پاپا اور انکل کو منا رہا تھا، اور اس عجیب رخصتی کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بولتے بولتے اسے دیکھ کر چونکا۔ یہ سو گئی؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں ابھی لیٹی ہے، اور اس کے پاس چادر کہاں سے آ گئی؟ نماز پڑھنے باہر جا رہی تھی، میں نے یہی منگوا کر دے دی۔ اوکے اب اسے اٹھائیں، باہر بیوٹیشین آ گئی اسے تیار کرنے۔ چھوڑو آمن، رہنے دو، 6 دن کی بات ہے، کہیں نہیں جا سکتی، ایسے دھمکی دے رہی ہے۔ وہ ایک دم اسے سمجھانے لگی۔ میں نے کہا نا 1 منٹ بھی اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا، جو اتنے مہنگے کپڑے جلا سکتی ہے، تیزاب سے اپنا چہرہ جھلسا سکتی ہے، وہ کیا نہیں کرے گی؟ آپ اسے اٹھائیں۔ اسے ضد ہو چکی تھی، وہ اسے کسی صورت نہیں رکنے دے گا۔ اب وہ کسی صورت نہیں رکنے والا تھا، وہ جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے یمینا کی طرف بڑھی۔ یمینا انہوں نے اس کے قریب آتے ہوئے آوازیں دی، مگر وہ بے سود تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا، مگر وہ نہیں اٹھی۔ یمینا انہوں نے پھر آواز دیتے ہوئے اس بار تیزی سے ہلایا، مگر وہ جامت رہی، وہ الجھ گئی۔ وہ کس قدر گہری نیند سو رہی تھی۔ آمن جو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کنپٹی دبا رہا تھا، وہ بھول کر اسے دیکھنے لگا۔ یمینا یہ تو نہیں اٹھ رہی آمن، انہوں نے چوتھی آواز کے ساتھ ہی آمن سے کہا تو آگے بڑھ کر اس پر جھکا۔ یمینا، اس نے دائیں ہاتھ سے سختی سے اس کے جبڑے کو بھینچتے ہوئے اس کا چہرہ ہلایا، مگر وہ کس مسائی تک نہیں۔ اس نے اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کی کلائی پکڑ کے اس کی نبض چیک کی، وہ نارمل تھی، وہ صرف سو رہی تھی، لیکن ایسی بے ہوش نہیں۔ وہ واقعی الجھ گیا، پھر اس نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا، اور جب چھوڑا تو وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح واپس تکیے پر جا گری۔ او نو ڈیم اٹ، اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ آمن، شیلا نے خفگی سے ٹوکا۔ وہ انہیں بنا کچھ کہے باہر نکل گیا تو اس کے پیچھے لاؤنج میں آئی۔ رضا، ہاشم، شمائلہ، شبینہ، ترنم سبھی تھے۔ نورین، وہ ایک دم چیخا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی صاحب۔ اگلے پل وہ سامنے تھی۔ یمینا کو کون سی گولی دی ہے تم نے؟ گولی؟ کون سی گولی صاحب؟ نورین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر وہ کیسے اتنی گہری نیند سو گئی؟ آپ بھی سو گئی؟ لیکن ابھی تو انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ ہونک شکل بنائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ لب پھینچ کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ شمائلہ نے پوچھا۔ یمینا سو چکی ہے، وہ نہیں اٹھ رہی، شیلا نے جواب دیا تو ہاشم نے لب پھینچے کر دیکھا۔ پھر ترنم شبینہ باری باری سے اٹھانے کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا تماشا کریے لڑکی، شکر ہے کہ آمین نے آج ہی رخصتی کا فیصلہ کر لیا، اگر 6 دن بعد یہ سب ہوتا تو کیا جواب دیتے ہم اس لڑکی کی اس حرکت کا؟ شمائلہ غصے میں آ گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کتنا خوار کرے گی، اس سے تو بہتر تھا کہ پیدا ہوتے مر جاتی۔ ہاشم نے مٹھیاں بھیج لی۔ شیلا بے بسی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ اب تم کیا کرو گے آمن؟ رضا نے اس لڑکی پر ریمارکس دینے کی بجائے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا، جس کے غصے کا گراف اپنے عروج پر تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا سوٹ صوفے پر پڑا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ باہر وہ لڑکی موجود تھی جسے یمینا کو اس کی دلہن بننے کے لیے سجانا تھا۔ سب کچھ لمحوں میں بیکار ہو گیا۔ وہ لڑکی سے سمجھا رہی تھی کہ وہ ناقابل تذکیر ہے۔ یہ رخصتی ابھی ہوگی؟ کیا مطلب؟ وہ سب چونکے، مگر وہ جواب دیے بنا پلٹا واپسی پر اس کے ہمراہ یمینا تھی۔ آمن پلیز، وہ پاگل ہے، تم تو پاگل مت بنو۔ شیلا لپک کے اس کے قریب آئی۔ رہنے تو شیلا، اس کا پاگل پن آمن ہی دور کر سکتا ہے، ہاشم نے کہا۔ پلیز ہاشم، تم آمن کی سائڈ مت لو، اگر وہ لڑکی نہیں چاہتی ہے شادی کرنا تو یقیناً وہ یہ گھر کبھی نہیں بسائے گی۔ رضا نے ہاشم اور آمن رضا کو بے وقت گھورا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے گھر بسانے کا، صرف اس کا تنتکا اور اس کا غرور ختم کروں گا، اس کی چادر اترواؤں گا، پھر اسے خود چھوڑ دوں گا۔ شمائلہ نے ایک گہرا سانس لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، جبکہ شیلا نے لب پھینچ لیا، آخر وہ اس لڑکی کی ماں تھی۔ کاش آمن رضا تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو، ان کے دل نے بے اختیار کہا۔ پھر وہ اسے لے کر آ گیا، اپنے بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں سے لٹا کر اس نے اس کی چادر اتار کر نیچے پھینک دی۔ دیکھنا تم یمینا، تمہارا بھی یہی حشر کروں گا۔ اس کی چادر کو اپنے بوٹ تلے مسلتے ہوئے بڑبڑایا۔ روم فریزر سے شراب کی بوتل نکال کر منہ سے نکالی اور خالی کر کے سامنے دیوار پر دے ماری۔ پھر اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیسا لگے گا ڈیئر، جب آنکھیں کھولو گی تو خود کو میرے قریب پاؤ گی۔ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹنے لگا، 3-4 بل دے کر کھولتا اور پھر لپیٹ لیتا۔ یمینا روئے گی تو مجھے اتنا اچھا لگے گا، گڑ گڑا کر یہاں سے جانے کی اجازت طلب کرے گی تو مجھے کتنا اچھا لگے گا۔
کتنی خوبصورت ہو تم، ذرا عقل سے کام لو تو ہزاروں کو دیوانہ کر سکتی ہو، وہ بڑبڑایا تھا، لیکن ان ہزاروں میں عامر رضا نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا دیوانہ ہو، نیور نیور۔ دھیرے دھیرے شراب کا نشہ اس کے دماغ پر چڑھ رہا تھا، چند لمحوں بعد وہ سو گیا، جب دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ چونک گیا، یمینا نماز پڑھی تھی، وہ کھسک کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد یمینا دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ مارننگ مائی ڈارلنگ۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا، اس کے چہرے کے اطمینان کو اس نے حیرت سے دیکھا، اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا گویا وہ اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو۔ سلام مسنون، کہتے ہوئے اس نے چادر کو آگے بڑھ کر ایک دراز کھول کر اس میں رکھا ہوا ایک بیڈ شیٹ تھی جسے قالین پر بچھا کر اس نے اس پر نماز پڑھی تھی۔ یہ کیسا سلام ہے؟ وہ معتجب ہوا اسے دیکھنے لگا، جواباً وہ کچھ نہیں بولی۔ آپ جیسے مسلمان لوگ تو السلام علیکم کہتے ہیں نا؟ مسلمان سے ملے تو اس پر اللہ کی رحمت بھیجتا ہے، باقی لوگوں سے ملتے ہوئے مسنون سلام کرتا ہے، یعنی جس کا طریقہ وہی قبول کر لے۔ اس کے تفصیلاً جواب نے عامر رضا کو کھولا دیا۔ تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ جو شخص بیدار ہوتے اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے حرام چیزوں کو منہ لگاتا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ ویری فنی، کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ چلو بھائی، تھوڑا مسلمان میں بھی ہو جاتا ہوں، کسی حلال چیز کو منہ لگا کے۔ اس نے اس کی چادر اتار کر دور پھینکی تھی۔ یار تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، یقین کرو میں نے آج تک اتنے بڑے بال کسی کے نہیں دیکھے، وہ کہہ رہا تھا اور میں مناجات تھی۔ یا الہی، یہ شخص بے شک میرا شوہر ہے، لیکن یہ بہت گناہ گار ہے مولا، یہ شرابی ہے، تو نے مجھ پر ہمیشہ اپنی رحمت نازل کی ہے مالک، مجھے اس گناہ گار سے بچا لے، اسے مجھ سے دور رکھ مولا۔ اس نے آنکھیں بھی سختی سے میچ لی تھی، وہ ذرا پیچھے کو ہوئی تھی لیکن بال اس کی مٹھی میں ہونے کے باعث وہ بہت دور نہ جا سکی۔ کیا ہوا؟ آپ کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں بے چارگی تھی، وہ ہنس دیا۔ رات تمہیں کیا ہوا تھا؟ اتنی گہری نیند سو گئی؟ تم نے نیند کی گولیاں لی تھی؟ ہاں۔ اس نے جھوٹ بولنا بیکار سمجھا تھا، اس نے نورین سے اشارے سے گولیاں لانے کو کہا جس پر وہ چونکی تھی۔ تم یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، پھر یہاں کے کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اس بحث میں نہیں پڑ رہا تھا کہ گولیاں کہاں سے آئیں، یقیناً نورین نہیں دی ہوں گی، اور اب وہ نورین کے پہنچ سے بہت دور تھی، اس لیے اس نے اس بات کی فکر نہیں کی۔ آپ خود بتائیں کیسا لگ رہا ہوگا مجھے یہاں آ کر؟ بہت برا، اور یقیناً اب تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرو گی، لیکن یاد رکھنا تمہیں ناکامی ہوگی۔ نہیں، نہ تو مجھے برا لگ رہا اور نہ میں بھاگنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر وہ چونک گیا۔ کیوں؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، جس طرح وہ مجھے پردے میں یہاں لائے اسی طرح وہ یہاں میرے پردے کی حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ پر یقین نہیں، یمینا کے لہجے کو اس کی ذات کو پرسکون کر رکھا تھا، لیکن عامر رضا کا چین اس لمحے غارت ہوا، کیونکہ وہ اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں نہیں بلکہ اپنی چادر میں یہاں آئی تھی۔ عامر رضا لب پھینچتے ہوئے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ناشتے کا آرڈر میں کروں یا آپ کریں گے؟ اس کے کہنے پر اسے یاد ہے کہ وہ رات کو بھوکی سو گئی تھی۔ میں آرڈر کروں گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر دماغ کی کھولن کو کم کیا۔ جواباً وہ چپ رہی۔ اس نے انٹرکام کا بٹن اٹھایا، ناشتہ آرڈر کرنے کے بعد واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب باہر نکلا تو ملازم ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر رہا تھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر دودھ کے گلاس سے ٹوسٹ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ ڈیئر وائف، تم جیسی پارسا یہ حرام پیسوں کا ناشتہ کریے، ناقابل یقین۔ وہ باقی حیران ہوا تھا، وہ سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ تم ایک ٹائم بھوکی رہ کر اگلے ٹائم حرام کھانے پر کیسے تیار ہوگی؟ دوسری طرف اس بار بھی خاموشی رہی۔ ناشتے کے بعد رضا کا پیغام آ گیا۔ چلو نیچے، سب تمہارے منتظر ہیں۔ اس نے مسکرا کے اسے دیکھا، وہ دونوں ساتھ باہر نکلے۔ سب نے بغور یمینا کو دیکھا جو چادر میں ملبوس تھی۔ حسب عادت اس کا چہرہ اونچا اور نظر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ انجام پذیر نہ ہوا۔ آپ نے مجھے بلایا پاپا؟ وہ صوفے پر بیٹھا لیکن وہ سبھی سے نہیں یمینا کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے یمینا کو سر گھما کر دیکھا تو وہ آگے بڑھی اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ سب نے اس کی تبدیلی کو نوٹ کیا، وہ نیچے بیٹھا کرتی تھی۔ یمینا، اب تم نے کیا سوچا؟ کیا کرنا تمہیں؟ رضا نے اس سے کہا۔ مجھے کیا سوچنا ہے جب سب کچھ اللہ عز و جل کر رہا ہے؟ تو تم آمین کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو، لیکن کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرو گی؟ ہاشم کا لہجہ اپنے اندر بے یقینی سموئے ہوئے تھا۔ اللہ عز و جل آگے کیا کرے گا میں نہیں جانتی، پھر آپ کو کیا بتا سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پر جتنا اطمینان تھا اس کا لہجہ بھی اتنا ہی مطمئن تھا۔ رضا، میں نے تم سے پہلے کہہ دیتے تم اپنے گھر کا سکون درم برم کرو گے، ہاشم تل ملاتے ہوئے بولے تھے۔ باقی سب بھی لب بھیجے سے دیکھے تھے۔ یمینا اٹھو، عامر رضا نے کہا تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ یمینا بیٹھو، عامر رضا نے پھر کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ سب نے چونک کر عامر رضا کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے کہا تو اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ لوگوں نے دیکھا وہ لڑکی کس طرح میرے اشارے پر اٹھنا بیٹھنا کر رہی ہے؟ عامر رضا نے ان سب کو دیکھا تھا۔ بس ایڈی بھی نہ اشارے ہیں تو اٹھا بٹھا کے بعد جو تین بھی اشارے مننے پڑیں۔ ہاشم وغیرہ بھی باپ ہے، اپنی اولاد کے لیے کیسی کیسی کر رہا، کسی کی جو نئی کروڑ خرات کرتی، اور تم سمجھ رہے ہو وہ تمام عمر تمہارے اشاروں پر ناچنے والی ہے؟ میں صرف اسے تمہاری غلط فہمی کہوں گا۔ دروازہ کراس کرتی یمینا نے ہاشم کا لفظ سنا، وہ کمرے میں آگئی، جبکہ عامر رضا کافی دیر بعد کمرے میں وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں ابھی تم سے بلکہ تمہاری چادر سے ڈر لگ رہا ہے، ان لوگوں کو لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ سو کیوٹ، سو بیوٹیفل یمینا، لگ رہا ہے کہ تمہارے بال مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیں گے۔ اس نے اس کی کت بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا اور یمینا برداشت کی آخری سرحد پر پہنچ گئی۔ اس سے اس کا لمس کسی طور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آمین بد کردار ہے، شرابی، ایک گھٹیا انسان ہے۔ تانیہ کی آواز ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پر لگ رہی تھی۔ مالک، اس گمراہ شخص سے مجھے بچا لے۔
ज़ब्त शिद्दत से सुर्ख चेहरा लिए वो रब से दुआ गो थी, तभी आमिर रज़ा का मोबाइल बजने लगा। वो चौंक कर पीछे हुआ। यस, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो वो उठ खड़ा हुआ। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, किसी भी फजूल हरकत की कोशिश मत करना, लंसात करेंगे। मेरे मौला तेरा शुक्र। यमीना ने आज़ादी के एहसास के तहत एक गहरा सांस लिया और वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब वो बाहर निकला तो बेड पर आंखें बंद के लेटी थी, वो उसे देखता रहा। इस लड़की को जितना अजीब समझता था वो इससे भी ज़्यादा अजीब निकली। इसका जो बिहेवियर था वो किसी आम लड़की का नहीं था। इसे रोना धोना चाहिए था क्योंकि वो इस शादी से इनकार करी थी। इसे इस घर में आने के बाद एक तूफ़ान उठा देना चाहिए था। वो अपने बाप के घर पकने वाले खाने नहीं खाती थी, लेकिन इसने यहाँ बेहद आराम से बैठकर नाश्ता किया। वो नीचे बैठती थी, नीचे लेटती थी। यहाँ आकर वो अचानक कैसे तब्दील हो गई, ये वाकई दुनिया में एक अजूबा है। वो सोचता हुआ बाहर निकल गया। दोपहर में वो वापस आया तो यमीना नमाज़ पढ़ रही थी। वो खाने का ऑर्डर देकर इसे देखने लगा। कुछ देर बाद मुलाजिम ट्राली ले आया। वो नमाज़ पढ़ के खाने की टेबल के पास आई थी। अपनी प्लेट में बिरयानी डाल के इसने खाना शुरू कर दिया, जबकि आमिर रज़ा पहले शुरू कर चुका था। अभी मैंने ब्यूटिशियन को बुलवाया, अपना हुलिया चेंज करवा लेना, आमिर ने कहा। इस लम्हे दरवाज़ा बचा। आमिर रज़ा के यस कहने पर एक लड़की अंदर दाखिल हुई। यमीना के पूरे बदन में इसे देखकर सनसनाहट फैल गई। इसने लब खींच कर खाने से हाथ रोक दिया। वो यही समझी कि ब्यूटिशियन इस लड़की ने बेहद बेहुदा लिबास से इब्तन कर रखा था। इसके बाल शोल्डर कट थे, जिसे इसने गोल्डन ब्राउन कलर में डाई करवाया हुआ था। हेलो रोशी, आमिर रज़ा उठ खड़ा हुआ। तुमने शादी की, मुझे इत्तला भी नहीं दी, वो खफा लहजे में कह रही थी। यमीना ने एक सुकून भरा सांस ली, लेकिन वो ब्यूटिशियन नहीं थी, इसलिए इसने दोबारा खाना शुरू कर दिया। आमिर रज़ा ने पहले इसकी बेचैनी को और अब इसके इत्मीनान को बगौर देखा। अरे शादी वादी क्या, बस इंजॉय करो। वो मुस्कुराते हुए रोशी को देखने लगा। कैसा फील करो इसके साथ इंजॉय करते हुए। वो खासी हकारत से यमीना को देखने लगी। अभी क्या कह सकता हूँ इस बारे में। इसने कनखियों से यमीना को देखा, जिसके हलक में नवाला फंस गया था। इस लड़की में कुछ खास नहीं है। इसकी बात पर आमिर रज़ा खिलखिलाकर हंसा। यू आर राइट डार्लिंग, तुम्हारी जैसी बात कहाँ। तो फिर छोड़ दो इसे। आई लव यू आमिर। रोशी एकदम आमिर रज़ा के सीने से लगी। यमीना ने बेख्तियार दिल में इसकी हिम्मत को दाद दी। रोशी आमिर रज़ा को यमीना को छोड़ने के लिए कह रही थी। आमिर रज़ा जिसने यमीना को यमीना कहने पर नहीं छोड़ा था, माँ बाप खालू खाला के समझाने पर नहीं छोड़ा, वो रोशी के एक जुमले से छोड़ने वाला था। ये रोशी को कैसे यकीन था कि इसने अगले लम्हे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, लफ्ज़ों से भी, अमल से भी। छोड़ना इसे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इसने रोशी को मुस्कुराते हुए खुद से अलग किया। जब तक ये तुम्हारी जैसी खूबसूरत और बेतकल्लुफ़ नहीं हो जाती। आमिर रज़ा के अगले जुमले ने पानी पीती यमीना को फंदा लगा दिया। ये खूबसूरती नहीं, बेहयाई और बेतकल्फ़ी नहीं, बेशर्मी है, इसने एक और फिर खाना शुरू कर दिया, जबकि रोशनी ने हैरत से इसे देखा और आमिर रज़ा ने मुस्कुराते हुए। अच्छा तो ज़ुबान है इसके मुंह में। अरे ऐसी वैसी, आमिर रज़ा हंस पड़ा। एनीवे तुम बताओ, तुम कैसे आ गई। मैं आज रात नाइट पार्टी की दावत देने आई थी। तुम्हारी मामा ने बताया कि तुम अपने रूम में अपनी वाइफ के साथ पार्टी में आओगे, इसी के साथ रहना। पार्टी में आऊँगा बेबी, इसे लेकर आओगे, ये भी इंजॉय कर लेगी। वो खबासत से हंसी। यमीना का जी चाह के थप्पड़ मार दे इसके मुंह पर, लेकिन मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करती थी, बल्कि खामोश रहने को तरजीह देती थी। वो चुप थी, लेकिन गुस्से से सुर्ख चेहरा आमिर रज़ा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। ओके, मैं इसे भी ले आऊँगा। फिर मैं चलती हूँ, पार्लर का भी चक्कर लगाना, तुम ज़रा इसे इंसान बना कर लाना। इसने एक बार फिर नागवारी से भरपूर नज़र यमीना पर डाली और पलट की। तब आमिर रज़ा ने इसके सामने बैठकर इसे देखने लगा। वो लब्बे खाने से हाथ रोक चुकी थी। इन पलकों को क्या एल्फी से चिपकाया यमीना। इसके कहने पर वो चौंकी और फिर एक उलझन इसके चेहरे का हिस्सा बन गई। वो यकीनन आमिर रज़ा की बात का मतलब नहीं समझी थी। ये पलकें बस झुकी रहती हैं, उठती क्यों नहीं, वो पूछ रहा था। वो कुछ नहीं बोली। इसकी रंगत गुलाबी थी और होंठ के नीचे काला सा तिल था। वो इसे देख रहा था। सो क्यूट यमीना, वेरी क्यूट। पता है यमीना, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो आई होप मैं पागल हो जाऊँगा। हर तरफ तुम नजर आओगी, मैं शायद कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहूँगा। वो टेबल पर कोहनी रखे मुट्ठी पर थोड़ी टकाए मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। वो उठ खड़ी हुई। यकीनन इसे आमिर रज़ा के लबों से होने वाली अपनी तारीफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यार एक बात तो बता दीजिए, तुम यहाँ हराम कैसे खा रही हो। इसने इसका हाथ थाम कर इसे रोका था। इसने हाथ छुड़ा और वॉशरूम में चली गई। वापस आकर वो लेट गई थी, जबकि वो कंप्यूटर के आगे बैठ के रज़ा ने इसे आज एक प्रोजेक्ट के लिए टेंडर फिल करने का कहा था। वो काम हमेशा वही करता था, वो इसका फिल किया ये काम हमेशा वही करता था। इसका फिल किया टेंडर हमेशा सेलेक्ट होता था। रज़ा को इसके खुशबख्त होने में कुछ शुबा नहीं था। वो बचपन से जो चाहता था हासिल कर लेता था। टेंडर फिल करते हुए इसकी नज़र यमीना की तरफ उठी। वो आंखें बंद के लेटी थी। वाइफ, खाने और सोने के अलावा भी कोई काम कर लो, वरना 2 दिन में एलिफेंट बन जाओगी। क्या करूँ, इसने आंखें नहीं खोली थी। अपने शौहर की खिदमत कर लो यार। वो कंप्यूटर के आगे से उठा और बेड पर इसके करीब आड़ा तिरछा सा लेट गया और खुद अपने हाथों से अपनी आंखें दबाने लगा, लेकिन अगले पल वो चौंका। यार तुम नॉर्मल लड़की नहीं हो। इसने आंखों पर से हाथ हटाकर इसे देखा, जो बैठने के बाद अब इसका सर दबा रही थी। अगर तुम नॉर्मल लड़की होती ना तो सीधा मेरा गला दबा देती। आप मेरे शौहर हैं, आपकी खिदमत मुझ पर फ़र्ज़ है, और मुझसे मोहब्बत। इसने इसका हाथ पकड़ कर इसे अपने करीब खींचा। मैं किसी गुनाहगार शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकती। इसकी बात पर वो हंस दिया। वाकई आप जैसी पार्सल लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। वो एक दिन की भूख बर्दाश्त न करते हुए अपने शौहर की हराम कमाई से खाना खा सकती है, लेकिन इसी शौहर से मोहब्बत नहीं कर सकती। जवाबन वो चुप रही। वो उठकर वापस कंप्यूटर की तरफ चला गया। कुछ देर बाद इसने चाय मंगवाई थी। यमीना ने चाय नहीं पी। फिर वो उठकर बाहर निकला। पापा आ चुके थे।
اس نے ان سے وہ ٹینڈر ڈسکس کیا. واپس جب وہ کمرے میں آئے تو اس وقت 7 بج رہے تھے. یمینا نیچے بیٹھی ہوئی تھی، وہ کچھ پڑھ رہی تھی. عامر رضا ساکت رہ گیا. وہ خود جتنی خوبصورت تھی، اس کی آواز بھی اتنی دلکش تھی، اور یہ دلکشی شاید اس لیے تھی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، وہ بھی بنا مصحف شریف کے. وہ بلب پھینچ کر رہ گیا. وہ حافظ قرآن بھی تھی، یہ ادراک اس پر ابھی ابھی ہوا تھا. تم کیا چیز ہو یمینا؟ آدھے گھنٹے بعد جب وہ اٹھی تو وہ بے اختیار بولا. چادر طے کرتی یمینا کے چہرے پر الجھن آ گئی. یہ تبصرہ اس پر کیوں کیا گیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا. تم حافظ قرآن ہو؟ اس کے کہنے پر یمینا کو پہلے والے تبصرے کی سمجھ آ گئی. اس نے گہرا سانس لیا اور اس بات میں سر ہلا دیا. وہ آہستہ سے واش روم کی طرف بڑھ گیا. میں روشی کی طرف جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا، تم کھانا کھا لینا. اس نے کہا. پھر باہر نکل گیا. اس کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی. وہ سمجھ نہیں پایا کہ اسے کیا ہو رہا ہے. یمینا کو نماز پڑھتے دیکھ کے اس کی ایسی حالت نہیں ہوئی تھی جیسے یہ جان کر کے ہوگی کہ یمینا حافظ قرآن ہے. اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا. یمینا نے کھانا کھا لیا؟ وہ 11:15 گھر آ گیا تھا. جی صاحب، میں نے دے دیا تھا. لاؤنج میں ملازم اسے دیکھ کر کھڑا ہو کر اپنے کمرے کی طرف آ گیا. سارا وقت اس نے بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑائی تھی. وہ چاہ کر بھی روشی کی پارٹی میں نہیں جا سکا. یمینا سو رہی تھی. دروازے کی طرف اس کی پشت تھی. اس کی زیادہ سر سے اتری ہوئی تھی اور گلے میں لپٹی بھی تھی. یقیناً وہ سوتے میں سر سے سرک گئی تھی. وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا، اپنے جوتے موزے اتارے اور اسے دیکھنے لگا. یہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی، اس پر سارے حق رکھنے کے باوجود اپنے حق کا استعمال کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ حالانکہ وہ کسی لڑکی سے ہونے والی پہلی ملاقات میں ہر حد کراس کر لیتا تھا. پھر یمینا اور اس کے بیچ ایسا کیا تھا جو وہ 24 گھنٹوں میں اس کے ساتھ رہ کر بھی اس سے بہت فاصلے پر تھا؟ اس نے جھنجھلا کر تکیے پر سر پٹکا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. وہ حافظ قرآن ہے. کرنٹ کی طرح اس کے اندر یہ جملہ ابھرا تو وہ یوں پیچھے ہوا گویا واقعی سے کرنٹ لگا. وہ درد کی ایک تیز لہر اس کے دماغ میں سرایت کر گئی. اس نے دونوں ہاتھوں سے بال پکڑ کر نوچے تھے. اس لڑکی کے دل میں قرآن محفوظ ہے، اس کی زبان پر قرآن رواں. یہ لڑکی بہت نیک ہے، تو کوئی نیک انسان اس کا ہمسفر ہونا چاہیے، تم جیسا گناہ گار نہیں. شٹ اپ! ایک طرف سر کا شدید درد، دوسری طرف ضمیر کی ملامت. تو تم کیوں برا مان رہی ہو؟ کیا گناہ گار نہیں ہو تم جو غیر لڑکیوں سے تعلقات میں ہر حد کراس کر لیتے ہو؟ تو اس لڑکی سے دور کیوں ہو؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ پر کامل یقین ہے کہ تم جیسا گناہ گار شخص اسے چھو ہی نہیں سکتا. چلو چھو کر دکھاؤ. ضمیر ہنسا تھا اور دل ملا کر رہ گیا. پتہ کیا، اس لڑکی نے اس کی کتاب کو سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، تو رب تعالیٰ بھی اس پر بہت مہربان ہے، وہ تمہارے ساتھ رہ کر بھی محفوظ ہے. ضمیر اسے چڑھا رہا تھا. اسے لگا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی. شٹ اپ! وہ غصے سے دھاڑا. یمینا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. کیا ہوا؟ بہت پریشانی کے عالم میں وہ عامر رضا پر جھکی تھی. وہ آنکھیں بند کے اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا. کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ بولو، کیا سمجھتی ہو؟ اس نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا. اس کے بازو کے حصار میں بے چین ہوتی ہوئی اس کی دماغی حالت کے بارے میں مشکوک ہوئی. آئی ہیٹ یو یمینا. مجھے تمہیں اپنے طریقے پر چلانا ہے، خود تمہارے راستے پر نہیں چلنا. وہ سخت لہجے میں بولا. عامر رضا کی اس پر گرفت سخت ہو رہی تھی. جب یکدم عامر رضا کا موبائل بجا تو وہ چونکا. آمین، کہاں ہو بیٹے؟ فوراً ہاسپٹل پہنچو، تمہاری مما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. دوسری طرف رضا تھے. وہ چھٹکے سے اٹھ بیٹھا. پھر ہاسپٹل کا نام پوچھ کر وہ کھڑا ہو گیا. مما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. وہ موزے جوتے پہن رہا تھا. میں بھی چلوں؟ یمینا نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر لا دیا اور اٹھ کر باہر آ گیا. دروازے پر پہنچ کر اسے ایک لخت جھٹکا لگا. اس نے مڑ کر دیکھا. یمینا بال باندھی تھی. کچھ تھا جو ایک بار پھر ان دونوں کے بیچ آیا تھا. وہ لب بھینچ کر آ کے بڑھ گیا. مما کو کیا ہوا؟ ترنم اسے ریسیپشن پر مل گئی. گھر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کا پیر سلپ ہو گیا. ڈاکٹر نے پلستر چڑھا دیا. ایکسیڈنٹ گھر پر ہوا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم گھر پر تھے؟ ترنم چونکی. اس نے اس بات میں سر ہلایا. لیکن میں سمجھی تم روشی کی پارٹی میں گئے ہوئے ہوگے، اس لیے پاپا کو کال کر دی تھی. لیکن تمہیں بتایا تو کس نے کال کی تھی؟ پاپا نے. اس نے ترنم کو بتایا. پھر 2 گھنٹے بعد وہ لوگ ماما کو لے کر گھر آ گئے. پاپا بھی گھر پر تھے. عامر رضا نے چونک کر تعجب سے دیکھا، کیونکہ یمینا پاپا کے ساتھ لاؤنج میں تھی. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ یمینا نے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. دونوں ماں بیٹی کے چہروں پر ناگواری آ گئی. کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. وہ واقعی کوئی عجیب شے تھی. شمائلہ نے غصے سے بیٹے کی طرف یوں دیکھا جسے کہہ رہی ہو اس سے کوئی یہاں سے دفع ہو جائے. لیکن عامر رضا نے یہ نظر انداز کر دی. وہ دیکھنا چاہتا تھا یمینا کس حد تک ڈھیٹ ہے. پلاسٹر کھولنے کے لیے کیا ڈیٹ دیا ڈاکٹر نے؟ چند پل پلاسٹر کا بغور جائزہ لے کر اس نے پوچھا. تو عامر رضا نے ایک طویل سانس لیا. اب اس کی توقع سے کہیں زیادہ ڈھیٹ تھی. وہ لوگ اس سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے، کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. وہ ان کے لیے کس قدر فکر مند تھی. تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ تم جاؤ یہاں سے، ماما کو آرام کرنے دو. ترنم کی برداشت ختم ہو گئی تو وہ تقریباً چیخ اٹھی. وہ ایک لمحے رکی، پھر پلٹ کر لاؤنج سے نکل گئی. عجیب لڑکی ہے یہ. آج ماما نے بھی اس بات کو قبول کر لیا کہ وہ عجیب ہے. ترنم انہیں ان کے کمرے میں لے گئی تھی. رضا بھی چلے گئے. عامر رضا جس وقت کمرے میں آئی تب یمینا وضو کر کے واش روم سے نکلی تھی. وہ باوضو سونے کی عادی تھی. یمینا، تم ان لوگوں کے پاس کیا کرنے گئی تھی؟ وہ لوگ تمہیں دیکھنا، تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے. اور تم؟ وہ کہہ رہا تھا. یمینا نے ایک دم اس کی بات کاٹ دی. قیامت کے دن رب العالمین فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. تو بندہ کہے گا کہ رب العالمین ہے میرے مولا، تو بیمار ہونے سے پاک ہے. تو رب فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تجھے معلوم ہوا تو پھر بھی دیکھنے نہ گیا. اگر تو وہاں جاتا تو مجھے پاتا. پھر بنا پلکے جھپکے سے دیکھتا رہا جو لیٹنے کے بعد آنکھیں بند کر چکی تھی، چاہے وہ تمہیں ڈنڈا کیوں نہ مارے. ایک یہودن روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی. کافی دن یہی ہوا. ایک دن آپ گلی سے گزرے تو اس نے کچرا نہیں پھینکا. دوسرے دن بھی نہ پھینکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بچا کر پوچھا، اس گھر سے روز مجھ پر کچرا پھینکا جاتا تھا لیکن آج اور کل نہ پھینکا گیا، خیریت تو ہے نا؟ تب پتہ چلا وہ یہودی بیمار تھی.
اس کی آنکھیں بند تھیں، عامر رضا بے چینی سے اپنے لب کاٹ کر رہ گیا۔ یہ باتیں اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اسلام کو سمجھنے کی نہ اسے فرصت تھی، نہ اس کی دلچسپی تھی۔ وہ خالی ذہنی کیفیت سے چھت کو گھورتا رہا۔ اس کی حالت عجیب اور دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ سر کا درد پہلے سے زیادہ شدید ہو چکا تھا۔ آمن، وہ یمینہ کی آواز اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہی لیکن وہ ناکام رہا۔ اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اس پر وہ ہلکی سی آنکھیں کھولنے میں کامیاب رہا تھا۔ آمن، آپ کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آپ پلیز کچھ کھا لیں پھر دوائی لے لیجیے گا، یمینہ نے کہا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ یمینہ نے اسے آگے بڑھ کر اٹھایا، کراؤن سے ٹیک لگوا کر بٹھا کر اس کا منہ دھلوانے کے لیے پانی لائی۔ منہ دھلا کر تولیے سے اس کا چہرہ خشک کیا، پھر اسے دودھ کے ساتھ سلائس دی۔ وہ مشکل ایک ہی کھا سکا، پھر دوائی کھا کے وہ لیٹ گیا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اپنی پیشانی پر محسوس کی۔ اس کے بعد وہ غنودگی میں ڈوب گیا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا یہ ناول پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے لگتا ہے یہ 3 قسطوں میں جائے گا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ حماد شاہ، نائس ناول۔ پاگل لڑکی کو عقل آ گئی۔ لڑکیوں کو اسٹڈی کے ساتھ تھوڑا بہت کام بھی آنے چاہیے تاکہ انسلٹ سے بچ سکیں، اور اگر سب ہیروئن جیسے ہوں خود بھی بھوکے رہ جائیں۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تھینک یو حماد شاہ۔ نگینہ راشد، ویری نائس اسٹوری، بیسٹ ناول، بٹ اتنے اچھے اور انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ صرف ناول میں ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ بھی آپ نے بالکل 16 آنے بات سچ گئی۔ تھینک یو نگینہ۔ نمرہ خان، نائس ناول، تھینک یو نمرہ۔ نشاط فاطمہ، پلیز اپلوڈ تیری چاہ میں ناول بائی فرح گل۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں اس ناول کو بھی۔ تھینک یو نشاط۔ زینب اشرف، نکاح سے بڑھ کر کون سی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اچھا تھا۔ تھینک یو ویری مچ زینب، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ حماد شاہ، ناول بہت اچھا لگا، پازیٹیو تھا۔ جمیلہ بہت بری لگی مجھے، اور اس کے بابا بھی، جو جمیلہ کی ہر بات مانتے ہیں، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، یا شاید ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ عقل دا گھاٹا سی، عقل ہوندی تے پھر وہ ذرا شدید قسم دا رن مرید آدمی سی، اس پر تو نہیں مان سکتا سی۔ تھینک یو حماد شاہ۔ مہنور، انٹرسٹنگ ناول ہے، تھینک یو مہنور۔ ابصار حیدر، نائس ناول، تھینک یو ابصار حیدر۔ حماد شاہ، نائس سٹارٹ، تھینک یو ویری مچ حماد شاہ۔ زینب اشرف، وعلیکم السلام۔ ہاں جی، بہت ٹائم تک تو خود ہی پڑھتی تھی، اب کچھ ٹائم سے پڑھنا چھوڑ چکی ہوں، ٹائم نہیں ملتا تو سننے لگی ہوں۔ While I'm working, I listening all your old and new and old novels. Since start listening, I like the way you read and your comments bring smile on the face. Nice novel by the way. Thank you very much, زینب اشرف۔ مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کی اسمائل کی وجہ بنتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ لیوی سلون، میری بھی ہنسی نکل جاتی ہے، سب دیکھنے لگتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا اچانک۔ اچھا، لیوی سلون بہت اچھا ہے، جو آپ درمیان میں ہنستی ہیں، کمال۔ تھینک یو ویری مچ لیوی سلون۔ انعام الحق، واو سپر، تھینک یو انعام الحق۔ ابصار حیدر، ویری نائس، تھینک یو ابصار حیدر۔ زینب اشرف، نائس ناول، سمپل اینڈ کیوٹ اینڈ ایز یو سیڈ چیزی۔ آہو، ناول واقعی بڑا چیزی سی۔ تھینک یو ویری مچ زینب اشرف۔ جی تو گائز، یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچے۔ کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔